امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے، اللہ سے راضی ہوں گے، اللہ کو خوش کرنے کی کوششوں میں لگے ہوں گے، اور اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جو انسان اللہ کی طرف تھوڑی سی اسٹرگل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فاسٹلی اس کی طرف آتے ہیں۔ تو آئی ایم ریئلی سوری، کل ہم لائیو نہ آ سکے کسی وجہ سے، کچھ ریزنس تھی۔ تو آج الحمدللہ اللہ نے فائنلی موقع دے دیا آپ لوگوں سے بات کرنے کا، آپ لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کا، اور جلدی جلدی سے آج پھر انشاءاللہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں چلیں جلدی جلدی سے باقی لوگ کہاں ہیں؟ سو تو نہیں گئے؟ آج بھی لیٹ ہو گیا شاید، اسی وجہ سے سارے لوگ نہیں آ رہے۔ بھائی کل ہمیں آپ کا ویٹ کرا، آپ کا لائیو نہیں آیا۔ ایم ریئلی سوری سیریسلی بھائی، کل لائیو نہیں آئے۔ ہاں کل نہیں آیا نا، سوری، ایم ریئلی سوری۔ اچھا آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ، گڈ۔ بس تھوڑا سا لوگوں کا ویٹ کر لیتے ہیں تاکہ وہ لوگ آ جائیں سارے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آج بھی لیٹ ہو گیا تو وہ سارے لوگ چلے گئے ہوں گے، لیکن بعد میں میسیجز آتے رہتے ہیں نا، پھر اس وجہ سے تھوڑا سا ان کا ویٹ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ اچھا جی، چلیں سب 3 دفعہ تو کم سے کم استغفار پڑھ لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ سے یہ کیوں کہتا رہتا ہوں اکثر کہ آپ استغفار کہا کریں؟ چلے میں کمنٹس آف کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ لاسٹ میں ہم انشاءاللہ آن کریں گے۔ اب آپ لوگوں نے ٹکنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ جانا نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کے بڑے امپورٹنٹ کام ہیں، لیکن اللہ سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے، اوکے؟ تو جتنے بھی آپ کام کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، وائس لاؤڈ کر کے رکھ دیں موبائل فون کو، بعد میں دیکھ لینا ریلز لوگوں کے، بعد میں دیکھ لینا پوسٹ وغیرہ، بعد میں کر لینا کچھ تھوڑے بہت کام۔ میرا بس آدھے گھنٹے کی باتیں ہیں جو اللہ کے لیے ہیں، وہ سن لو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اس بات کی۔ آج میں بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کروں گا آپ لوگوں سے، اور یقین کریں کہ یہ ہماری گھر کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جسے ہم نے دور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام۔ انشاءاللہ میں اینڈ میں کمنٹ آن کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ فی الحال مجھے آپ کی اٹینشن چاہیے، فی الحال مجھے آپ لوگوں کا ٹائم چاہیے، کنسنٹریشن چاہیے، اور اس کے بدلے میں انشاءاللہ آپ کو ایک ایسا نالج دوں گا کہ جو میرے پاس ہے، اوکے؟ اور دیکھیں، بات شروع کرنے سے پہلے میں شکر ادا کرتا ہوں اس اللہ کا کہ جس اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ہدایت دی، ہدایت کے بعد ہدایت کے راستوں کو آسان کیا، اور میں تعریف کرنا چاہوں گا اس ذات کی جس نے اپنے بارے میں قرآن کے ذریعے سے ہمیں آگاہ کیا۔ ایک بات کو دل پر لکھ لے کہ انسان اللہ کو پہچان لے، یہ انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن اگر اللہ رب العزت اللہ ہو کر یہ چاہیں کہ انسان مجھے سمجھے، اصل بات یہ ہے، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، انسان محتاج ہے، اللہ کا محتاج ہے، انسان اللہ کو اپنے لیے چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ رب العزت کو کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور اکیلا خوش ہے الحمدللہ۔ لیکن پھر بھی اس کی یہ چاہت، اس کی یہ کوشش کہ انسان مجھے پہچانے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر قرآن میں اپنا تعارف کروانا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے اپنا تعارف کروایا ہے، اپنی کوالٹیز بتائی ہیں، اپنی پہچان کروائی ہے، لیکن میری اور آپ کی جو غفلت تھی اس نے ہمیں اللہ کو سمجھنے نہیں دیا۔ دنیا کے جو لوگ تھے جو برے بن کر ہمارے سامنے آتے ہیں، ہماری زندگی کو ڈیمیج کرتے ہیں، ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں، ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، سٹریس میں چلے جاتے ہیں، انزائٹک ہو جاتے ہیں، پینک ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ہم حالات کا مقابلہ کرنے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اپنے اللہ کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتے۔ تو یہ کچھ ریزنز ہیں جو کہ، اور کچھ سائیکالوجی پرابلمز ہوتی ہیں انسان کو جو فیس کرنی ہوتی ہے انسان نے دنیا کی زندگی میں، لیکن نقصان ایکچولی میں ٹائم کا ضائع ہونا، اللہ کو نہ پہچاننا، اللہ کی باتیں نہ پڑھنا، نہ سننا، نہ جاننا، ایکچولی میں نقصان یہ بہت بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض
لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کی قسم یہ آیت اس لیے نہیں اتری تھی کہ تم صرف اسے رٹو پڑھو اور بس بات ختم اور تم یہ سمجھ لو کہ بس میں نے قرآن کا حق ادا کر دیا. یقین کرو ایسی نہیں ہے. تلاوت کا ثواب اپنی جگہ، قرآن کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا مل جانا اپنی جگہ. نماز میں قرآن کی تلاوت کرنا تو اس کا جو ثواب ہے وہ 10 سے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، یعنی پھر آپ کو ایک حرف پہ 100 نیکیاں ملتی ہیں. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. قرآن کا پڑھنا باعث رحمت ہے. جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتا. جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے وہاں پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں نا تو ان سب سے بھی کچھ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا، اور وہ کیا تھا کہ تمہیں اس کا مطلب آنا چاہیے تھا، تمہیں اللہ کی بات سمجھ آنی چاہیے تھی، تمہیں اللہ کی بات پر غور کرنا چاہیے تھا، اور اللہ کی یہ باتیں تمہارے دل پر اثر کرنی چاہیے تھی. ایکچولی میں یہ ہے اللہ کی قسم صحابہ پر قرآن نے اثر کیا تھا، جس اثر کی وجہ سے انہوں نے اپنا لائف سٹائل چینج کر دیا تھا. انہوں نے اپنے خاندان، اپنے گھر والوں، اپنی زندگی کا کرائٹیریا چینج کر دیا تھا. کتنے ایسے صحابہ ہیں یار، جب آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر ان کی زندگیوں کے بارے میں پڑھیں گے تو اسلام لانے سے پہلے وہ آپ کو شان و شوکت والے نظر آئیں گے، عیش و عشرت والے نظر آئیں گے، مالدار نظر آئیں گے، خوبصورت نظر آئیں گے، بہادر نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد وہی صحابہ اپنی شہرتوں کو چھوڑ رہے ہیں، اپنی دولتوں کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے گھر والے جو لوگ اسلام پر نہیں آ رہے، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار نہیں بن رہے، انہی گھر والوں کو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ رہے ہیں، اپنے گھروں کی پرواہ نہیں کر رہے. اور بعض کو انہی کے گھر والوں نے صرف اس بیس پر کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں گھروں سے دھکے دے دے کے نکالا. ایون کہ ایک میں نے آپ کو عبداللہ کی سٹوری سنائی تھی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کی موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ہوئی تھی، اور جن کا کفن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چادر تھا، کی چادر مبارک تھی. شاید جو نئے لسنرز ہیں انہوں نے نہیں سنی ہوگی، لیکن وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہے، وہ اس کو ضرور سنیے گا. تو میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یار دیکھو، صرف تمہیں اللہ نے مال نہیں دیا، صرف تمہیں ہی اللہ نے جوانی نہیں دی، صرف تمہیں ہی اللہ نے رشتے نہیں دیے، صرف تمہیں ہی اللہ نے دنیا کی سمجھ بوجھ نہیں دی، اچھا بولنے کا سٹائل، اچھا دکھنے کی صلاحیت، اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھنا، پاک صاف رکھنا وغیرہ، یہ ساری سوچ، یہ ساری سینس اللہ نے صرف اکیلے تمہیں نہیں دی جو تم اکڑ کے چل رہے ہو. جو تم، اور سب سے بڑی اکڑ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ کہ ایک انسان باوجود یہ جاننے کے کہ میں اللہ کا فالوور ہوں، باوجود یہ جاننے کے کہ میں اسلام کا فالوور ہوں، باوجود یہ جاننے کے کہ مجھ پر شریعت لاگو ہے، باوجود یہ جاننے کے کہ میں بہت سارے کاموں میں اپنی رائے نہیں لے سکتا، اپنی مرضیاں نہیں چلا سکتا، اس کے باوجود ان ساری چیزوں کو اگنور کر دے، بھلا دے، نظر انداز کر دے اور اپنی مرضیاں کرے. اللہ رب العزت کے اوپینین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے سامنے اپنا اوپینین لا کر کھڑا کر دے. اللہ کے رسول کی آواز کے سامنے اپنی آواز لا کر کھڑا کر دے. اللہ کا رسول جو فیصلہ کر کے گیا، یہ آگے سے اس میں کیڑے نکالے. تو یہ بہت بڑی اکڑ ہوتی ہے. اگر تو یہ جان بوجھ کے کر رہا ہے پھر تو معاذ اللہ یہ کفر سے جا کے ملتا ہے، لیکن اگر بھول میں کر رہا ہے پھر بھی اس سے غلطی ہو رہی ہے. اور اگر نظر انداز کر کے کر رہا ہے، یعنی علم بھی ہے، بھولا بھی نہیں ہے، گناہ کرتے ہوئے یاد بھی آ رہا ہے سب کچھ، برا کام کرتے ہوئے سب کچھ یاد بھی ہے، اس کے باوجود انسان تو پھر یہ گناہ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اینی ہاؤ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یار اللہ رب العزت نے اگر اتنی ساری صلاحیتیں دی ہیں، جب اللہ رب العزت نے تمہیں اردو سکھا دی، انگلش سکھا دی، مختلف زبانیں سکھا دی، تو اب جب انہی زبانوں سے، انہی آسان الفاظ سے کوئی تمہارے سامنے اللہ رسول کی بات کرے تو تمہیں سمجھ آنی چاہیے. قرآن چلو پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ چلو عربی میں تھا، اب تو ہر زبان کی ٹرانسلیشن اویلیبل ہے. اس کے باوجود بھی اگر تم قرآن کو نہیں سمجھ رہے تو کتنی بڑی غفلت کر رہے ہو. تمہاری دیکھو نا، اپنے بڑوں کو دیکھو، وہ لوگ صرف تلاوت کی حد تک محدود ہیں. ان کی زندگیوں میں کتنی بدعات ہے، ان کی زندگیوں میں کتنے ایسے گناہ ہیں جن کو وہ گناہ نہیں سمجھ رہے. ان کی وجہ سے دیکھو نا تم لوگوں کی شادیاں کتنی مشکل ہو گئی ہیں. کیوں؟ حالانکہ وہ قرآن پڑھتے ہیں.
فجر کی نمازوں میں لمبی لمبی رکعتوں میں لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ اپنی زندگیوں کو چینج نہیں کر پا رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھا دیکھی کا علم فالو کر رہے ہیں، کوئی ریسرچ نہیں، کوئی لکھ پڑھ نہیں، کوئی کتابیں نہیں پڑھ رہے، جس کی وجہ سے وہ بیچارے بس اپنے خاندانی نظام پہ چل رہے ہیں، اسلام پہ تھوڑا اور خاندان پہ زیادہ چل رہے ہیں. تو کیا تم بھی ان کی طرح ہونا چاہتے ہو؟ اپنے دادا کی طرح، اپنے پردادا کی طرح، اپنے بڑوں کی طرح، اسپیشلی ان بڑوں کی طرح جن کو نہ دین کی سمجھ ہے نہ دنیا کی سمجھ ہے، پھر بھی وڈے وڈیرے بن جاتے ہیں، ہماری زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں. تم اس طرح کے بڑے بننا چاہتے ہو؟ اپنی آنے والی نسلوں کو اس طرح کا فرعون بن کے سامنے آؤ گے ان کے؟ نہیں نا. تو تم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہو نا. کیوں؟ کیونکہ تمہیں اللہ نے ایبلٹی دی ہے، سکلز دی ہیں، تمہارے اندر موجود ہے. تمہارے دادا پردادا جو ہے سوشل میڈیا نہیں جانتے تھے، تم جان چکے ہو. تو ان کے چھوڑے ہوئے رواج تمہیں آج تنگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ شادیاں کن کی وجہ سے مشکل بنی ہے؟ انہی کی وجہ سے، ان کے فضول اور گھٹیا طریقوں کے رواجوں کی وجہ سے. سونا جیسے فرض ہو گیا ہو شادی میں کہ سونے کے بغیر تو شادی ہی نہیں ہے. کہاں سے آیا یہ؟ اسلام نے سونا فرض کیا ہے کہ جب تک لڑکی کو 10 تولے سونا نہیں دو گے، جب تک لڑکے کو انگوٹھے کی سونے کی انگوٹھی نہیں پہناؤ گے، تب تک شادیاں نہیں ہوں گی. یہ اسلام نے درس دیا ان باتوں کا. کس نے دیا ہے؟ خاندان نے. تو تم خاندان پہ چلنے آئے ہو یا اسلام پہ چلنے آئے ہو؟ ہاں بتاؤ. مجبور ہوئے ہو کہ نہیں ہوئے ہو بڑوں کی وجہ سے؟ بول سکتے ہو کچھ؟ کہہ سکتے ہو کہ امی الاؤ نہیں ہے یہ ساری چیزیں، یہ ناچنا گانا الاؤ نہیں ہے شادیوں میں؟ امی یہ فضول کے رواج، یہ مہندیاں کرنا، یہ رسمیں کرنا، یہ سہرے پہنانا، یہ انگوٹھیوں کا طلب کرنا، یہ جوتا چھپائی، یہ دودھ اور مکھن ملائی پتہ نہیں کیا ہے کیا ہے. امی جب یہ چیز اسلام کا حصہ ہے ہی نہیں تو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ابو جب یہ چیزیں اسلام کا حصہ ہے ہی نہیں تو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ کا ابو بھی کیا کہے گا؟ یار لوگ کرتے ہیں کیا کریں. ہاں تو آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو ایک حدیث روزانہ سناتا ہوں جب بھی اس کا موقع آتا ہے. قیامت کے دن جب تم مر جاؤ گے نا، اور تمہارے باپ دادا بھی مر جائیں گے، جب اللہ رب العزت انہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا، تو پتہ کیا اعلان کرے گا؟ اللہ فرمائے گا دنیا میں جس نے جس کے لیے عمل کیا تھا، ڈیپتھ میں لے کے جاؤں، دنیا میں جس نے جس کو خوش کرنے کے لیے ایفرٹ پٹ کی تھی، دنیا میں جس نے جس سے ڈر کر برے کام کیے تھے، دنیا میں جس نے جس کے لیے ایفرٹ پٹ کی تھی، آج قیامت کے دن اسی سے جا کر بدلہ لے لے اپنا. یعنی اگر آج کسی کو جنت چاہیے تو جا کے اسی سے لے لے، اگر آج کسی کو اپنی مغفرت چاہیے گناہوں کی تو وہ جا کے اسی سے لے لے، اور اگر آج کسی کو جہنم سے بچنا ہے تو میرے سامنے نہ روئے، اسی کے پاس روئے، اسی کے سامنے جا کے روئے کہ جس نے دنیا کی پوری زندگی انہیں دیکھ دیکھ کر گزار دی، انہیں خوش کرتے کرتے گزار دی. تو آپ لوگ ان لوگوں میں ہونا چاہتے ہیں؟ قیامت کے دن یار مائیں جو ہے ساتھ چھوڑ دیں گی، بیویاں ساتھ چھوڑ دیں گی. تو تمہیں یہ بات زیب دیتی ہے کہ تم ایک پرائے لڑکے کے لیے اپنی زندگی برباد کر دو، ایک پرائی لڑکی کے لیے سوچ سوچ کر اپنی زندگیاں اور اپنی سکلز برباد کر دو؟ اور پھر وہ لوگ جو اسلام کے خلاف چلتے ہیں، کم سے کم بول نہیں سکتے، آواز نہیں اٹھا سکتے، سسٹم نہیں چینج کر سکتے، دین کو نافذ نہیں کر سکتے، چلو اٹس اوکے فائن نو پرابلم، تم کمزور ہو مان لیتا ہوں، لا علم ہو مان لیتا ہوں، لیکن یار اپنی زندگی تو بدل سکتے ہو. چل اپنی زندگی بھی نہیں بدل رہے تو ان چیزوں کو برا کہنا کب سے سٹارٹ کرو گے؟ دل میں کب برا جانو گے؟ یہ ساری چیزیں تبھی سامنے آئیں گی میرے بھائی میری بہن جب تمہیں قرآن سمجھ آئے گا. یار روزانہ بس لمبی لمبی صورتیں تلاوت کر کے بس اسی طرح ہلکے پھلکے ثواب لے کر چلے جاؤ گے قبروں میں. اور لیٹ سپوز اللہ یہ پوچھ لے تم سے مجھ سے کہ یار تم تو سورہ یاسین کی صبح تلاوت کرتے تھے، لیکن سورہ یاسین میں جو میں نے تمہیں آرڈرز دیے تھے تم ڈیلی بیسس پہ پڑھتے تھے، جن چیزوں سے میں نے تمہیں بچنے کا کہا تھا، جو واقعات میں نے تمہیں بتائے تھے، اس سے تم نے کیا سیکھا؟ تو تم آگے سے وہاں پہ ہینگ ہو جاؤ، اسپیچ لیس ہو جاؤ کہ اللہ میں نے تو کبھی اس نیت سے نہیں پڑھا. تو اللہ کیا فرمائیں گے کہ اچھا لیکن میں نے تو اسی نیت سے قرآن اتارا تھا کہ تم اسے پڑھو، پھر سمجھو، پھر اس پر اپلائی کرو. یہ ہے ہماری سب سے بڑی غلطی یار، ہم قرآن سے اپنے اللہ کو نہیں پہچان پا رہے. لوگوں کے پاس اللہ کا تعارف نہیں ہے، لوگ قرآن سے کاپی کر کے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں. آپ لوگ خود جائیں نا یار، کیوں نہیں اٹھاتے قرآن؟ کیوں نہیں پڑھتے اللہ کی تعریف کو، اللہ کی ان باتوں کو جو اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ تم پڑھو اسے؟ لوگوں کی باتیں مجھے پتہ ہے تم پہ اثر نہیں کرتی، یہ میری باتیں ہیں نا.
ابھی بس 5-10 منٹ کے لیے تم سیدھے انسان بن جاؤ گے, یہ میری لائف اینڈ ہوئی, باتیں بھول جائیں گی تم سے سب. ہاں اسی طرح باقی جتنے بھی لوگ ہیں جو تمہاری اصلاح کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں, ایک کان سے سنتے ہو دوسرے کان سے دے دیوار پہ مارتے ہو, وہ بات نہیں بدل رہی تمہیں لوگوں کی باتیں. ہو سکتا ہے قرآن جو ایک معجزانہ کتاب ہے, جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے, وہ تمہیں بدل دے. لیکن وہ کب بدلے گا؟ جب تم اس معجزے پہ یقین کرو گے, جب تم جاؤ گے اس میں میریکلز ڈھونڈو گے, اس میں تم اپنے اللہ کو تلاش کرو گے. ادروائز اللہ کے تعارف کے بغیر اگر اس دنیا سے چلے گئے تو تمہیں تو نہ حلال کا پتہ ہوگا نہ حرام کا پتہ ہوگا, تو کیا حلال کرو گے اور کیا حرام سے بچو گے؟ جب تمہیں اللہ کا ہی نہیں پتا ہوگا, لیٹ سپوز مجھے اللہ کا نہیں پتا, میں اگر اب مجھے کوئی کہے کہ اللہ کی عبادت کرو تو میں کہوں گا کہ کس کی عبادت کروں, کون ہے اللہ؟ چلو ہم فیملی سسٹم سے اللہ کا عقیدہ اپنے دلوں میں بٹھا چکے, بائی برتھ مسلم ہو گئے, اوکے فائن, مان لیا اس چیز کو, ٹھیک ہے. لیکن آج بھی جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو تو کیا یہ بات دل پہ اثر کرتی ہے؟ کیا تم کرتے ہو اللہ کی عبادت؟ نہیں کرتے, میں نہیں کرتا, منہ موڑ لیتے ہیں. تو ایکچولی میں یہ کیا ہے کہ لوگوں کی باتیں لوگوں کو سمجھانا, جس طرح نبی لوگوں کو سمجھاتے تھے نا کہ اللہ کی طرف آ جاؤ, تو آگے سے کہتے تھے ہمیں نہیں بات سمجھ میں آ رہی. نوح علیہ السلام جب لوگوں کے پاس جاتے تھے نا کلمہ لے کر کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو, ایک اللہ کو مان لو اور اپنی باقی بچی کچی زندگی جو ہے اسی کے حوالے کر دو, اسی کو راضی کرنے کے لیے اپنی ایفرٹ پٹ کرو, تو پتہ ہے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی چادریں کندھوں سے ہٹا کر نا اپنے اوپر ڈال دیتے تھے تاکہ نوح علیہ السلام ان کے پاس ہی نہ آئے اور کوئی اللہ کی باتیں ہم سنیں ہی نہ. اور بہت سارے لوگ تو اتنے ایسے بھی ظالم تھے کہ یہ تو ہمارے نبی کے دور میں بھی ہوا. ہمارے نبی خود بھی جب کسی کے پاس چل کر جاتے تھے نا تو وہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے, نظر انداز کرتے تھے, اگنور کرتے تھے. اور یہ اگنور کرنا, یہ نظر انداز کرنا, یہ کانوں میں انگلیاں دے دینا, یہ محمد کو یہ کہنا کہ ہٹو 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 میں نے تمہاری بات نہیں سننی, ایکچولی میں کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ کہ ہم نہیں کر سکتے اللہ کی عبادت, ہم نہیں چھوڑ سکتے حرام, ہم نہیں کر سکتے حلال, ہم نہیں کر سکتے شریعت والی زندگی پر اپلائی, میں نہیں کر سکتا فالو اسلام پر, اس لیے مجھے رہنے دو ناچنے میں, گانے میں, زنا کرنے دو مجھے, شراب پینے دو مجھے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ہم بھی بیسیکلی اگر صرف اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ, اور ہم کہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ, یاد رکھیں جب تک یہ اثر نہیں کرے گا نا دل پر تو صرف محض الفاظ ہی ہیں. جس طرح یہ میری باتیں عام سی باتیں ہیں, اسی طرح قرآن کے سارے الفاظ آپ کی نظروں میں, میری نظروں میں, ہمارے گھر والوں کی نظروں میں صرف الفاظ ہیں, صرف الفاظ. جب تک الفاظ کی گہرائیاں سمجھ نہ آ جائیں, جب تک الفاظ ہدایت بن کر ہمارے دلوں پر نہ لگ جائیں, تب تک قرآن جیسی کتاب بھی ہماری زندگیوں کو نہیں بدل سکتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو کیا کہا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن ہے ہدایت والی کتاب, قرآن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پڑھے گا وہ ہدایت کو پہنچ جائے گا, کہ جو پڑھے گا اسے اپنی زندگی سمجھ آ جائے گی, مسئلوں سے نکل آئے گا, کنفیوژن سے نکل آئے گا. 100 راستوں سے اللہ اسے کٹا کر ایک راستہ, ہدایت والا راستہ اسے دے دیں گے, لیکن اس کی ایک شرط ہے, ھدی للمتقین, اسے پہلے تقوی اختیار کرنا ہوگا. کیونکہ قرآن سے ہدایت وہی انسان حاصل کرے گا, قرآن اسی لوگوں کی زندگیوں کو بدلے گا جس کے دل میں ڈر ہوگا. کس کا؟ خاندان کا نہیں, گرل فرینڈ چھوڑ جائے گی, بوائے فرینڈ چھوڑ جائے گا, اس بات کا نہیں, گھر سے نکل جاؤں گا, جاب ختم ہو جائے گی, بچے مر جائیں گے, بھوک برداشت کرنی پڑے گی, وغیرہ وغیرہ. ان چیزوں کا ڈر نہیں بھائی, جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور جو اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. جیسے کہ صحابہ, حکم آتا تھا فوراً سے, سوچتے بھی نہیں تھے, ایمان لیول تھا. اور یہ اچھا چلو ہم کہتے ہیں نا کہ صحابہ تو ہمارے ایمان لیول سے بہت, مطلب وہ تو بہت اعلیٰ شخصیات ہیں, اوکے فائن, لیکن وہی اعلیٰ شخصیات, ان کی یہ خواہش بھی تھی کہ تم ہمیشہ کمزور نہ رہو, اسی لیے انہوں نے اپنی زندگیوں میں ایسے کام کیے اور تم تک پہنچائے تاکہ تم بھی یہ کام کرو اور ان کی نسبت لے جاؤ. تم اگر اس بات کے پیچھے چھپ رہے ہو نا کہ صحابہ کی ایمان بہت بڑے ہیں اور اس وجہ سے تم ان کو کاپی نہیں کر پا رہے, تو یہ تمہاری مسٹیک ہے, یہ تمہاری کمزوری ہے, اور شیطان تمہیں دلاسے دے رہا ہے کہ نہیں نہیں وہ تو بڑے ایمان والے تھے, کوئی شک نہیں, لیکن انہی ایمان والوں کی یہ خواہش تھی کہ تم کمزور نہ رہو,
انہی ایمان والوں کی یہ خواہش تھی کہ تم اللہ سے غافل نہ رہو. انہی ایمان والوں نے اپنی گردنیں اسی لیے کٹوائی تھی تاکہ تم تک دین پہنچ جائے اور تم اس دین کی حفاظت کرو اور اسے دوسروں تک پہنچاؤ. کیا کر رہے ہو تم؟ کیا کر رہے ہو تم؟ تو لوگوں کے گائے ہوئے گانوں کو اپنی زبانوں پہ سجاتے ہو اور لوگوں تک پہنچاتے ہو. جنہوں نے نہیں سنا ہوتا تم انہیں پہنچا دیتے ہو. واٹس ایپ سٹوریاں لگا کے اپنی فیملیز تک پہنچا دیتے ہو. تم تو یہ کام کر رہے ہو نا. ہمارے صحابہ نے یہ کام نہیں کیا تھا الحمدللہ. ہمارے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ سنتے تھے اسی کو دین سمجھتے تھے اور دین کو ذمہ داری سمجھ کر اپنے آنے والی نسلوں تک پہنچا دیتے تھے اور آنے والی نسلوں کو یہ بتا دیتے تھے کہ یہ باتیں اپنے تک محدود نہ رکھنا, آگے تک پہنچانا. تمہاری یہ سکلز پتہ ہے کہاں یوز ہو رہی ہیں؟ گانے لوگوں تک پہنچانے میں اور ماڈلز کو شیئر کرنے میں, میمز بنانے میں, پھر میمز کو 1-2 ملین ویورز تک پہنچانے میں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایبیلٹیز تو ہے تمہارے اندر, سکلز تو ہے تمہارے اندر, اور یہ سکلز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے بدولت ہے. لیکن یہ سکلز کو جہاں تم استعمال کر رہے ہو نا, یہ صرف اور صرف قرآن سے غفلت ہے. تو کبھی بھی زندگی نہیں بدل سکی تھی ہماری, نہ میری نہ آپ کی, یقین کریں. اوکے, اینی ہاؤ کیا بات ہو رہی تھی کہ قرآن جیسی کتاب سے بھی اگر ہم اللہ کو نہ ڈھونڈ سکے, قرآن کے ہوتے ہوئے اگر اللہ رب العزت کو ہم نہ پہچان سکے, اللہ کی قسم خسارے میں چلے جائیں گے, خسارے میں چلے جائیں گے. اگر تم نے 10 سال کی ایجوکیشن میں 200 کتابیں پڑھ لی نا, تو تم باقی بچے کچے 10 سالوں میں یہ ایک کتاب ہی پڑھ سکتے ہو. یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم میں نہیں پڑھ سکتا, مجھے سمجھ نہیں آتا, آئی ایم سوری. یہ بہانہ ہے, بہانہ ہے, اپنی کمزوریوں کے پیچھے خود کو چھپانا بس. یاد رکھنا, منہ چھپانے والے جو ہوتے ہیں نا وہ چور کہلاتے ہیں, کمظرف کہلاتے ہیں. جو اپنی غلطیوں کو مان کر تسلیم کر کے ان غلطیوں کی اصلاح میں لگ جاتے ہیں یا لوگوں کے سامنے آ کے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, یہ لوگ ہوتے ہیں بہادر لوگ. اور مسلمان بہادر ہوتا ہے, مومن بہادر ہوتا ہے, کیونکہ وہ اللہ کی نظروں کا خاص خیال رکھ رہا ہوتا ہے. لوگوں کی نظروں کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگوں کی نظروں میں گر جاؤں گا, لوگ ذلیل کر دیں گے, یہ کام کروں گا تو لوگ کیا سوچیں گے, وغیرہ وغیرہ. جس طرح آج کل ہمارا یہ فیملی سسٹم, ٹھیک ہے, وہ اللہ کی نظروں کی پرواہ کرتے ہیں کہ یار یہ کام جس کا مجھے حکم دیا جا رہا ہے, جس کے مجھے بینیفٹس بتائے جا رہے ہیں, جس کے مجھے سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں بینیفٹ بھی ہے, اس میں عزت بھی ہے, اس میں شہرت بھی ہے, اوکے, میں اونچائیوں تک بھی پہنچ جاؤں گا, لیکن یار یہ کام مجھے میرے اللہ کی نظروں میں گرا دے گا. تو انسان اپنی ساری نفس کی خواہشوں پہ قدم رکھتا ہے, ساری نفس کی خواہشوں کو مٹا دیتا ہے, سارے فائدے کو سائڈ پہ کرتا ہے اور اللہ رب العزت کا احساس کرتا ہے, اس سے شرم کرتا ہے اور اس کے حکم کو پریورٹی دیتا ہے, اور وہی کرتا ہے جس کا اللہ رب العزت نے اس کو حکم دیا ہوتا ہے, اور اس کام سے بچ جاتا ہے جس کام سے اللہ کی نظروں میں اسے گرنے کا خطرہ ہو. یہ ہوتا ہے مومن, اور یہ صفات تم نے اپنے اندر بنانی ہے. اسی لیے تمہیں یہ 50-60 سال کی زندگی دی گئی ہے. ناچ لینا جنت میں جا کر, گا لینا جنت میں جا کر, کوئی پابندی نہیں ہے وہاں پر. کھا لینا, خوب مزے اڑا لینا, لمبی لمبی نیند کے مزے لے لینا جنت میں. یہاں تم بے سکون رہو گے, یہاں ہمیشہ تم سٹرگل کرو گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرماتے ہیں میں اسی انسان کے لیے ہدایت کے راستوں کی رہنمائی کروں گا, ہدایت کے راستے کھولوں گا, مشکلیں آسان کروں گا, پریشانیوں سے نکالوں گا, گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کے راستوں پر ڈالوں گا, اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لاؤں گا. میرے دل میں جو اس کی میرے خلاف کنفیوژنز ہے, بغاوت ہے, غفلت ہے, ایسے شخص کو میں ان ساری چیزوں سے آزادی دے دوں گا جو مجاہدہ کرے گا, سٹرگل کرے گا اللہ کے لیے, اپنے جسم کو تھکائے گا, اپنے نفس کے خلاف چلے گا. دیکھو نا, انسان جب نفس کے خلاف کوئی فیصلہ کرتا ہے نا تو اندر سے ایک درد ہوتا ہے انسان کے جسم کو. اور خواہشیں نا, جب انسان اپنی آنکھوں سے اپنی وہ خواہشیں جن کو وہ پورا کر سکتا ہے لیکن ٹوٹتا ہوا دیکھتا ہے نا, تو نفس پر جا کے چوٹ لگتی ہے. یہی چوٹیں اللہ کو پسند ہے, یہی کوشش اللہ کو پسند ہے, یہی سٹرگل اللہ کو پسند ہے. اور پھر انسان جب اس لیول پر خود کو لے آتا ہے کہ جان بھی اللہ کے لیے دینے کو تیار ہو جائے,
مال بھی اللہ کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے, عبادات بھی کرنے میں اپنی جان لگا دے, نہیں دل کر رہا پھر بھی پڑھ رہا ہے, دل کر رہا ہے پھر بھی پڑھ رہا ہے, مشکل ہے پھر بھی پڑھ رہا ہے, آسان ہے پھر بھی پڑھ رہا ہے, کسی چیز کسی فیلنگز کی پرواہ نہیں کرتا, کسی سچویشن کی پرواہ نہیں کرتا, عبادتیں بھی کر رہا ہے, تو اللہ جب ایسی اسٹرگل دیکھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے انسان کو تھام لیتے ہیں خود ہی, اس کی مشکلات آسان کر دیتے ہیں, اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں, اس کے مائنڈ سیٹ کو بڑا کر دیتے ہیں. اوکے اینی ہاؤ, تو یہ چیز ہے یار, اللہ پہ بھروسہ کرنا. دیکھو میری بات سنو, اگر تم انڈیا اور پاکستان سے ہو نا تو اپنے ملک کے حالات دیکھ لو. ایک بڑی مثال, اچھی مثال سمجھانے والا ہوں تاکہ تم لوگوں کے سارے سہارے ٹوٹ جائیں, تاکہ تم لوگ بالکل نا امید ہو جاؤ. جن لوگوں پہ تمہیں ٹرسٹ ہے نا کہ یہ میرے برے وقت میں کام آئیں گے, تاکہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے یہ ارادے ابھی سے خاک ہو جائیں, کیونکہ انہوں نے کام نہیں آنا. آج بھی میرا دوست مجھے یہ گلا شکوہ کر رہا تھا کہ یار میرا ایک دوست تھا, بیسٹ فرینڈ تھا, میں نے اس کے لیے 20 سال ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا, جب مجھے اس کی ضرورت پڑی تو وہ آگے سے کہتا ہے نہیں یار میں تمہاری ہیلپ نہیں کر سکتا. میں نے کہا تو ایسے ہی ہوتا ہے. کہتے پھر شرم آ رہی تھی ان 20 سالوں پر جو میں نے اس کے لیے کیا. میں نے کہا ایسے ہی ہوتا ہے. اینی ہاؤ, اچھا اگر تم انڈیا اور پاکستان سے ہو نا, یا کسی بھی ایسے ملک سے ہو جہاں پر فائنینشلی حالات لوگوں کے بہت خراب ہے اور پولیٹیکل افیئرز بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں, اوکے, لوگوں کو ان کے رائٹس بھی نہیں مل رہے اور ہر طرف سے وہ لوگ بیچارے کچلے جا رہے ہیں, غریب سے تر ہوتا جا رہا ہے, امیر تر ہوتا جا رہا ہے, غریبوں کے پیسے سے امیر بن رہا ہے. اینی ہاؤ, تو دیکھو تم ذرا ایک چیز نوٹ کرو کہ اگر تم انڈیا اور پاکستان سے ہو تو تمہارے پولیٹیکل افیئر بھی تباہ ہو گئے, تمہاری زمینوں پر قبضے لگ گئے, تم مقروض بھی ہو, تمہارے پاس اتھارٹی بھی نہیں ہے, اپنے حق کے لیے آواز بھی بلند نہیں کر سکتے, بے گناہوں کو جیل ہوتی ہے, گنہگار دھن دھنائے پھرتے ہیں, پولیس کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے رہی الا ماشاء اللہ جو رحم دل ہوتے ہیں آ جاتے ہیں کام. اور اس کے علاوہ تمہارے گھر کے لوگوں کو دیکھ لو, ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں, یعنی کہ ہر طرف سے اگر تم سوچو نا تو تمہاری زندگی ڈسٹرب ہے, ہر طرف سے تم کمزور ہو, تمہارے اختیار میں کچھ نہیں ہے, تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اگر تم چاہتے ہو خاندان کو بدل دوں نہیں بدل پا رہے, اگر تم چاہتے ہو گھر والوں کو بدل لوں نہیں بدل پا رہے, گھر والوں کی ڈیمانڈز ہی ایسی ہے جو تمہارے بس سے باہر ہے. کسی کے گھر والے فورس کرتے ہیں کہ بیٹا زیادہ کماؤ, وہ بیچارہ زیادہ نہیں کما پاتا جس سے اس کو عزت نہیں ملتی. کسی کی بیوی اسے یہ کہتی ہے کہ میری یہ ضرورت ہے وہ ضرورت ہے فلاں, وہ بیچارہ نہیں ضرورت پوری کر پا رہا جس کی وجہ سے اسٹریس میں چلا جاتا ہے. اینی ہاؤ, تو یہ گھریلو مسئلے, یہ ملکی مسئلے, نہ ہم ملکی سطح پہ کوئی آواز اٹھا سکتے ہیں, ہمارے سینوں کے جذبات بھڑکتے ہیں اور سینوں میں ہی جا کے ضائع ہو جاتے ہیں, ہمارے ایمان کے شعلے بھڑکتے ہیں اور جا کے پھر بجھ جاتے ہیں. یعنی کہ ہماری ساری ایبلٹیز, نہ ایجوکیٹڈ لوگوں کو جابز مل رہی ہیں, ٹھیک ہے, سارے سفارشی وغیرہ, مطلب کہ ہر طرف سے دنیا تباہ ہے کہ نہیں ہے. تمہیں آج تک دنیا کی تباہی اس لیے نہیں دکھائی دی کیونکہ تم جو سوچتے ہو نا, اور جن دو چار خواہشیں تم نے پال رکھی ہوتی ہیں, اور اندر کا جانور یعنی جو نفس تمہیں ایڈوائزز دے رہا ہوتا ہے, تمہاری سم ٹائم وہ پوری ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے تمہیں خوش ہو, تم سیٹسفائیڈ ہو. اینی ہاؤ, تم جتنے بھی سیٹسفائیڈ ہو جاؤ نا تم تباہ ہو ایکچولی میں. تمہارا ملک تباہ ہے تو تم کیا سیٹسفائیڈ ہو, تمہارا خاندان تباہ ہے تم کیا سیٹسفائیڈ ہو. تو یعنی نہ ملک والے ساتھ رہے, نہ گھر والے ساتھ رہے, نہ دوست ساتھ رہے, نہ ہماری کوئی ویلیو ہے, نہ ایجوکیشن ساتھ دے رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہے نا. ایک اللہ کا تعلق ہے بس, جس پہ تمہیں ڈاؤٹ نہیں ہے. سوچو, باقی تو ہر چیز پہ تمہیں ڈاؤٹ ہے. ایک اللہ کا تعلق ہے کہ جو تمہیں آج تک سٹیبل کر کے رکھا ہوا ہے, جس نے آج تک تجھے امید دلا کے رکھی ہوئی ہے. تم بہت کم جاتے ہو اللہ کے پاس, میں بہت کم جاتا ہوں اللہ کے پاس, اور جب بھی جاتا ہوں یا آپ لوگ بھی جب جاتے ہیں تو اپنی ضرورتیں لے کر جاتے ہو, اللہ کی یاد میں اللہ کے پاس نہیں جاتے. گناہوں کی معافی کی تڑپ لے کے اللہ کے پاس بہت کم جایا جاتا ہے. لیکن جب بھی ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں, باوجود کہ ہم گنہگار ہوتے ہیں, باوجود کہ ہم نے بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہوتے ہیں, لیکن امید ہوتی ہے کہ اللہ ہماری سنتا ہے. تو یار اس دنیا کی سب سے بڑی پرابلم حل ہو سکتی ہے اگر وہ یہ ساری سچویشنز کو سامنے رکھے اور یہ فیصلہ کر لے کہ یار کوئی ہمارا نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو اللہ کی محبت کے جذبے کیوں نہیں پیدا ہو سکتے دلوں میں جب تمہارا اس دنیا میں کوئی رہا ہی نہیں سوائے اللہ کے. اگر تھوڑا سا غور کرو, تمہیں سارے رشتے دھندلے نظر آئیں گے, یقین کریں. کوئی ٹونٹ کر رہا ہے, کوئی غیبت کر رہا ہے, کوئی الزام لگا رہا ہے, کوئی تعریف کر رہا ہے, کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے, کوئی لڑنے کے پلاننگز میں ہے,
کوئی نقصان پہنچانے کے پلاننگز میں ہے. ایک اللہ ہے جو تمہیں صرف تمہارے لیے چاہتا ہے. ایک اللہ ہے جو تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. ایک اللہ ہے جو خود کہتا ہے کہ مجھ سے مدد مانگو میں مدد کروں گا. ایک اللہ ہے جو کہتا ہے کہ مجھ سے سوال کرو میں سوال پورا کروں گا. ایک اللہ ہے جو کہتا ہے تم اپنی زندگی میرے پاس لے آؤ میں اس کی حفاظت کرنے کو تیار ہوں. یار یہ کچھ 2-4 فیصلے جو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی مرضی سے کرو تو کر لو نا. اللہ کے لیے کیا برائی ہے اس میں؟ کوئی نقصان تو نہیں ہونے والا تمہیں. کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ لوگ چلے جائیں گے, جانے دو. 1000-2000 جیب سے خرچ ہو جائیں گے, ہونے دو. ٹانگیں تو نہیں ٹوٹیں گی نا اللہ کے پاس جاتے ہوئے یار. تو اینی ہاؤ اللہ کے پاس ہم تبھی جائیں گے جب ہم اس قرآن سے اللہ کی تعریف سنیں گے اور خود بھی اپنے آپ کو بدلنے کی نیت سے قرآن پڑھیں گے. صحیح ہے؟ تو یہ قرآن اسے پھر چینج کرتا ہے. اب میں تمہیں قرآن کی ایک آیت بتا رہا ہوں, دیکھنا وہ تمہیں کتنے اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی انشاءاللہ. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ آیت خدا کی قسم, یہ سنہرے الفاظ, یہ کلام دل پر لکھنے کے لائق ہے. یقین کرو یہ اس لائق نہ تھا کہ تم ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال دیتے. یہ ایک سمندر تھا جس میں تم رحمتوں کے غوطے لگاتے. لیکن بس کیا کریں, تم بھی مجبور ہو, ہم بھی مجبور ہیں. ایکچولی میں سوشل میڈیا بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے, دنیا بہت زیادہ اٹریکٹیو لباس پہن چکی ہے اور گناہ بہت پیارے ہو چکے ہیں, بہت آسان ہو چکے ہیں, جس کی وجہ سے ہم اللہ کی طرف آ نہیں پا رہے. مجبور ہو. لیکن اگر کوشش کر لو, اگر ہمت کر لو تو آج بھی اللہ تمہارے انتظار میں ہے. آج بھی اللہ تمہیں اپنی معرفت دینے کے لیے تیار ہے, تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے, تم سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے تیار ہے. بس اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ فیصلہ تم اپنی مرضی سے کرو. بس تو اپنی مرضی, یار دیکھو نا کتنے کاموں میں ہوتے ہو لوگوں کے مرضی کے خلاف فیصلے کرتے ہو. اگر تمہارا نفس یہ نہیں چاہ رہا کہ تم اللہ کے پاس جاؤ تو نفس کے خلاف رہ کر یہ فیصلہ کرو کہ نہیں یار بس اب میں اللہ کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں کروں گا. بس یار میں اللہ کے علاوہ اب کسی اور کے در پر نہیں جاؤں گا. بس یار اب اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشی کی فکر میں نے نہیں کرنی. بس یار اب دنیا جاتی ہے خوش ہوتی ہے خوش ہو, پریشان ہوتی ہے پریشان ہو, لیکن میں نے اللہ کو پریشان نہیں کرنا, ناراض نہیں کرنا, دور نہیں ہونا میں نے اس کے بغیر زندگی اندھیروں میں گزرتی ہے, غفلتوں میں گزرتی ہے, پریشانیوں میں گزرتی ہے. وہ ساتھ ہو تو پھر پریشانیاں بھی سکون بن جاتی ہیں. اللہ راضی ہو تو مشکلات بھی آسان ہو جاتے ہیں, ناممکن بھی ممکن ہو جاتی ہے. لیکن ہم نے بس ٹرائی کرنا ہوتا ہے, اپنے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے اور نفس کو تھوڑا سا سمجھانا ہوتا ہے کہ دیکھ اس میں تیرا بھی بھلا ہے میرا بھی بھلا ہے بس. اور شیطان کو دھوکہ دینا ہوتا ہے, لڑنا ہوتا ہے اس سے. یار تم تو اتنے پاورفل لوگ ہو, تم لوگوں کی زبانیں تو اتنی بڑی بڑی ہیں. اللہ معاف کرے ہماری بہنوں کو. نہ سمجھ بہنیں کہا جا سکتا ہے. ماں ایک بات کر دے جو اس کے مزاج کے خلاف ہو تو ماؤں کو 10 باتیں آگے سے سناتی ہیں. اللہ رحم کرے ان نوجوانوں پر جو سارا دن اپنے موبائل میں یاروں سے اور دوستوں سے باتیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے. بیہودہ باتیں کر کے ان کو ڈسٹربنس فیل نہیں ہوتی, بالکل بھی تنگ نہیں ہوتے. لیکن اگر ماں ایک آواز دے دے کہ بیٹا یہ کام کر دو, یار امی کیا ڈسٹرب کرتی رہتی ہیں سارا دن آپ ہی کے کاموں میں لگا ہوتا ہوں وغیرہ وغیرہ, اس طرح کے الفاظ نکالے جاتے ہیں ماں باپ کے سامنے. تو اتنی لمبی زبانیں ہیں ہم لوگوں کی. اگر یہی زبانیں صحیح طریقے سے استعمال ہونا شروع ہو جائے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. یہ ذہن جو اس کام میں بزی ہے کہ لوگوں کی زندگیاں کیسے برباد کرنی ہے, لوگوں کو اپنی ذات سے کیسے متاثر کرنا ہے, لوگوں کو کیا کیا دکھا کر, لوگوں کے سامنے کون سے ایکشن کر کے ان کے دلوں کو چوری کرنا ہے, ان کے جذبات سے کھیلنا ہے. اتنی شاطر طریقے سے جب ہم پلاننگز کرتے ہیں, یار اسی مائنڈ کو تھوڑا سا صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی دیر ہے. اللہ کی قسم قرآن کی آیتیں سمجھ آ جائیں گی, اللہ کا تعارف سمجھ آ جائے گا اور اپنے لیے اچھے فیصلے کرنا ہم سیکھ جائیں گے. اچھے فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ اچھی گاڑی لے لوں, اچھا فیصلہ ہے. اسی اچھی گاڑی میں لیٹ سپوز تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے, تمہاری ٹانگ ٹوٹ جائے, تو کیا یہ تمہارا اچھا فیصلہ تھا؟ نہیں. اچھے فیصلے تو اسے کہتے ہیں کہ جو فیصلہ انسان کو نقصان کی سچویشن سے نکال دے. یعنی کہ لیٹ سپوز اگر انسان کا دل نہیں چاہ رہا پھر بھی وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں,
اب اس کی نماز کا ثواب جو ہے اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. کتنا زبردست ہے. اور اس کی نماز اسے کوئی نقصان نہیں دے گی. کتنا زبردست فیصلہ تھا. بس ہم نے تھوڑی سی سینس کو ایسے یوز کرنا ہے, پھر ہمارے لیے سب کچھ آسان ہے. اسی دماغ سے ہم نے اللہ کو پہچاننا ہے, اسی دل میں ہم نے اللہ کو بٹھانا ہے, اللہ کی معرفت کو بٹھانا ہے, اللہ کی محبت کو جگہ دینی ہے. دل یہی ہے جو کہ غیر اللہ کا گھر بنا ہوا ہے. دل یہی ہے جس میں ہم نے نامحرموں کی محبتیں پالی ہوئی ہیں. اسی دل کو تھوڑا سا بس صاف کرنا ہے, اللہ رب العزت آ جائیں گے اس دل میں. لیکن کچھ فیصلے تو کریں نا یار اللہ کے لیے. کب تک یہ کہتے رہیں گے کہ نہیں میرے لیے امپاسبل ہے, میرے لیے پاسبل نہیں ہے, میرے لیے مشکل ہے, میں نہیں کر سکتا, مجھ سے نہیں ہوتا, میں بار بار کرتا ہوں, بار بار, یہ وغیرہ. ان دھوکوں سے کب نکلیں گے ہم خود کو یار, خود کو کب تک ان دھوکوں میں رہیں گے؟ ہاں, جب تک زندہ ہے کرنی ہے کوشش یار. اللہ رب العزت نے یہ تو نہیں کہا کہ تم عبادات کی پیک پر جاؤ اور مجھے راضی کرو. اللہ نے یہ کہا کہ جسٹ ٹرائی 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 اگین اینڈ اگین از دا کی آف سکسیس. بچپن سے سنتے آ رہے ہو تو کرو اللہ کے معاملے میں بھی اگین اینڈ اگین کے فیصلے. بچو گناہوں سے, پھر بھی ہو جائے کوئی بات نہیں, پھر بچو, پھر ہو جائے پھر بچو, توبہ کرو, ٹوٹ جائے پھر کرو, ٹوٹ جائے پھر کرو. کیا پرابلم ہے؟ بس دل میں اللہ رب العزت کی یاد ختم نہ ہونے دو. اپنے دلوں کو اور اپنے نفس کو اتنا پہلوان نہ کرو کہ اللہ کے اگینسٹ لا کر کھڑا کر دو اسے. اپنے نفس کے جانور کو اتنا ہیلدی مت کرو بیڈ ڈیڈ سے, بیڈ ایکشن سے, کہ ہٹا کٹا ہو کر تمہارے اندر ٹکرے مارے, کبھی تمہارے دل کو یہ ٹھیس پہنچائے, کبھی تمہاری آنکھوں کے ذریعے سے یہ زنا کرے, کبھی کانوں کے ذریعے سے زنا کرے. کیونکہ نفس جو ہوتا ہے یہ زنا کی سچویشنز میں بڑا ہیپی رہتا ہے. سیکشول ڈیزائرز اس کو بڑا خوش کرتے ہیں اور یہی اس کی خوراک ہے. تو جب نفس اللہ رب العزت سے غافل ہوتا ہے نا تو پھر یہ بھیڑیا بنتا ہے. جب نفس کو یہ سمجھایا نہیں جاتا نا کہ تمہارا ایک مالک ہے, لہٰذا اپنے آپ کو لگام ڈالو اور کچھ فیصلے مت کرنا اپنے لیے. ہمیشہ اپنے آپ کو سنبھالنا, گناہوں سے بچانا. میرے اندر گناہوں کو پیدا کرنے کے جذبے مت پیدا کرنا. پھر نفس سمجھ بھی جاتا ہے. لیکن جب یہ پہلوان بن جاتا ہے تو پھر ہمیں بھی گرا دیتا ہے اللہ کی نظروں میں, اور خود تو یہ گر ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو نفس, شیطان بھی تمہارے نفس پر اٹیک کرتا ہے, تمہارے نفس کو جو ہے وہ کنونس کرتا ہے گناہوں کے لیے, اللہ کی نافرمانی کے لیے, اللہ سے غافل رہنے کے لیے. تو شیطان نے بھی تمہارے نفس پر اٹیک کرنا ہے. تو اس سے پہلے کہ کوئی پرایا تمہارے اندر محنت کر کے تمہاری زندگی بدل دے, تم ہی اپنے اندر تھوڑا سا جھانک لو, اپنے گناہوں کو, اپنے بیڈ ڈیڈز کو, اپنی بیڈ تھاٹس کو سامنے رکھ لو اور اس کے نقصان کو امیجن کر لو اور اسے توبہ کر لو. اس میں کیا برائی ہے یار؟ کب تک یار, اتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ہم قسم سے, الحمدللہ اتنی اچھی اچھی باتیں سمجھ لیتے ہیں, اتنی اچھی اچھی باتیں کر لیتے ہیں, تو یار کیوں نہیں کر رہے؟ ہم قرآن کے ساتھ سنسیئر کیوں نہیں ہو پا رہے؟ حدیثوں کے ساتھ سنسیئرٹی کیوں نہیں شو ہو رہی ہم سے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ سنسیئر کیوں نہیں ہو پا رہے؟ یہی تو ہماری کمزوریاں ہیں. اور کیا ان کمزوریوں کو قبر میں لے کر جانا ہے؟ ان کمزوریوں کو پورا کرنا ہے نا. کیسے؟ اللہ کو پہچان کر. اللہ کو کیسے پہچانے؟ یہ میں ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے والا ہوں, اس کا ترجمہ. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے, اللہ کو یاد کرتی ہے. اب اس آیت پہ تھوڑا سا یقین کر لو, تھوڑا سا اسے دل سے سن لو, اور اپنے ارد گرد موجود تمام چیزوں کو دیکھو. دیکھو, موبائل کو دیکھو, لوگوں کو دیکھو, درختوں کو دیکھو, اپنے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں تمہارے, کیونکہ یہ بھی زمین پر ہے نا. آسمان والی چیزیں تو تمہیں نظر نہیں آ رہی, وہ بھی ہیں, ستارے, سیارے, مریخ, پلوٹو وغیرہ جتنے بھی, یہ بھی کر رہے ہیں. لیکن تم ارد گرد کی چیزوں کو دیکھو. اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, امیجن کرو یہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں. امیجن اپنی اپنی حالتوں میں. پتھر اللہ کو یاد کرتا ہے, اس کی حالت کیسی ہوتی ہے اللہ جانتا ہے. اللہ کہتے ہیں وہ یاد کرتا ہے تو کرتا ہے. پہاڑ اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کی خوف سے روتے ہیں. کیسے روتے ہیں؟ کہاں سے آنسو نکلتے ہیں؟ روتے وقت کیا سچویشنز ہوتی ہیں ہمیں نہیں پتا, اللہ کو پتا. اگر اللہ تعالیٰ پہاڑ کے رونے کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے
تو ہم تو پہاڑوں کو ہی دیکھتے رہتے ہیں, دنیا کی باقی ایکٹیویٹیز سے تو غافل ہو جاتے ہیں. ہمارے سامنے حیران کن بات ہوتی نا, اور ہم حیرانی کی طرف حیران کن چیزوں کی طرف اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں. تو اگر تمہارے سامنے پہاڑ روئے, آوازیں نکالے, تو تم تو پھر اس کی عبادت کرنا شروع ہو جاؤ. وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم, ایک بچڑے سے, سامری نے ایک بچڑا بنایا, بچڑے سے عجیب سی آواز نکلی, موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ خدا ہے. تو انسان تو اتنا ناقص العقل ہے. تو ہماری بھی پھر یہی سچویشنز ہوتی ہیں. ہم پھر دیکھتے رہتے ہیں کہ پہاڑ رو رہے ہیں اور درخت جو ہے جھوم جھوم کر اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں, پھر ہمیں اپنی طرف تو دھیان ہی نہ رہتا. اسی لیے کچھ پردے ہیں. اللہ نے کہا ہے فرشتے موجود ہیں دنیا میں, اب نظر نہیں آتے لیکن ہے. اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی چیز ہے وہ میری تسبیح کر رہی ہے, تو کر رہی ہے. ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. اب ذرا سوچو, اگر تمہارے سامنے تمہاری کبرڈ ہے جس میں تم اپنے کپڑے رکھتے ہو, یار اگر یہ بے جان ہو کر اللہ کی تسبیح کر رہی ہے, اگر تمہارے سامنے کوئی بھی چیز ہے, چلو دیواریں تو ہے ہی نا, اگر تم بہت زیادہ غریب ہو, تمہارے گھر میں کوئی نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں ہے, دیواریں تو ہیں نا, ان دیواروں کو دیکھ لو اور سوچو یہ دیواریں بھی اللہ کو یاد کر رہی ہیں. یہ زمین جس پر تم چلتے ہو, جس پر تم نے گھر بنائے ہوئے, جس پر تم نے اپنا فرنیچر کا بوجھ رکھا ہوا ہے, یہ زمین کی کمر پر جو پاؤں رکھ رکھ کے آپ لوگ سفر کرتے ہیں, گاڑیاں چلاتے ہیں, یہ زمین خود اللہ کو یاد کر رہی ہے. اب بتاؤ کتنی عجیب بات ہوگی کہ یہ ساری چیزیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں, کتنی عجیب بات ہے کہ وہ ساری چیزیں جو بے جان ہیں بظاہر, وہ تو اللہ کو یاد کرے, لیکن اللہ رب العزت جسے اشرف المخلوق کہے, اللہ رب العزت جس کی شان میں, جس کی عزتوں میں, جس کے علم کی وجہ سے اپنے فرشتوں کو یہ حکم جاری کرے کہ انسان کو سجدہ کرو, اتنی بڑی ویلیوز دے کر بھی, اتنی بڑی عزت انسان کے لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی پکارو گے حاضر ہوں, جب بھی مانگو گے دوں گا, عبادات کرو گے قبول کروں گا, نیکی کرو گے ضائع نہیں کروں گا, گناہ کرو گے ضائع کر دوں گا, توبہ کرو گے. اتنے لاڈ پیار سے جو اللہ رب العزت ہمیں پال رہا ہے, ہماری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے, وہ انسان اللہ سے غافل رہے. کتنی عجیب بات ہے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم سانس لینے کے باوجود اللہ کو یاد نہیں کر رہے, ہم دیکھنے, سننے, سوچنے, سمجھنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود اللہ سے اٹیچ نہیں ہو پا رہے. کتنی عجیب بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. سب چیزیں اللہ کو یاد کر رہی ہیں. میں اور آپ اللہ سے غافل ہیں, میں اور آپ اللہ کو یاد نہیں کر رہے, بوجھ سمجھتے ہیں, تنگ ہوتے ہیں, اچھا نہیں لگتا, دلوں پر بوجھ آ جاتا ہے جب اللہ کو ٹائم دیتے ہیں تو, ذہن بند ہو جاتے ہیں جب اللہ کو ٹائم دیتے ہیں تو, جسم تھک جاتا ہے جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو, گناہ جب سامنے آتا ہے تو نیکی کا تصور ہی بھول جاتے ہیں, اللہ کو مائنڈ سے ہی نکال دیتے ہیں. لذتیں پاگل کر دیتی ہیں ہمیں, خواہشات پاگل بنا دیتی ہیں ہمیں, سم ٹائمز لوگوں کے حسین چہرے دیوانہ بنا دیتے ہیں ہمیں. 5,000 کے کاغذ کے نوٹ ہمارے ضمیر خرید لیتے ہیں. کتنے غافل لوگ ہیں ہم, کتنی ڈینجرس زندگی گزر رہی ہے ہماری, پھر بھی کوئی فکر نہیں ہے. ہنس رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, ٹک ٹاک پر ناچ رہے ہیں, ریلز دیکھ رہے ہیں. اچھا جو ناچ رہے ہیں وہ تو ہے ہی گنہگار, جو دیکھ رہے ہیں نا وہ بھی گنہگار ہے. لوگ ناچ رہے ہیں, کچھ ناچ رہے ہیں, کچھ دیکھ رہے ہیں, کچھ بے حیائی کر رہے ہیں تو کچھ بے حیائی دیکھ رہے ہیں, کچھ گناہ کر رہے ہیں تو کچھ گناہوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, کچھ پھیلا رہے ہیں. سارے لگے ہوئے اللہ کے اگینسٹ فیصلے کر رہے ہیں, جیسے اس دنیا میں اللہ ہے ہی نہیں. معاذ اللہ, سارے اپنی مرضی کے گناہ کر رہے ہیں, اپنی طاقت کے مطابق گناہ کر رہے ہیں. اگر کوئی ناچ نہیں سک رہا تو ناچ دیکھ رہا ہے, پھر اگر کوئی دیکھ نہیں رہا تو اس کو سپورٹ کر رہا ہے, اچھا سمجھ رہا ہے. بہت سارے لوگ زنا کر رہے ہیں, اور جن کو زنا کا موقع نہیں ملتا وہ تو معاذ اللہ آج کل فون کالز پر ایک دوسرے سے بےہودہ باتیں کرتے ہیں اور اپنی ڈیزائرز کو ہٹ کرتے ہیں. فونز پر یار, کتنی ایک عجیب بات ہے. پاگل ہو گئے ہم قسم سے.
ہم وہ حق کھو چکے ہیں اپنا کہ اپنے آپ کو یہ کہیں کہ ہم اشرف المخلوق ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے اسی اشرف المخلوق کو جانوروں سے بدتر بھی کہا ہے جب یہ اللہ کی نافرمانی پر اترتا ہے، جب یہ حق کو اگنور کرتے ہیں، جب یہ وحی کو اگنور کرتے ہیں، جب اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، اللہ سے شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اندھیروں میں جب یہ زندگی گزارتے ہیں، اللہ سے غافل جب یہ ہوتے ہیں، تو اللہ نے اسی اشرف المخلوق کو جانوروں سے بھی بدتر کہا ہے۔ یہ بات ہم نہیں سمجھ رہے۔ ارے ہم اشرف المخلوق تبھی کہلائیں گے، اللہ کی نظروں میں ہماری تبھی عزت بنے گی جب تک ہم ان کانسیپٹس پر دھیان دیں گے، جب تک ہم اپنے اسلام کے دائرے کے اندر رہیں گے، باہر جائیں گے ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔ بھیڑیے نوچ نوچ کے کھا جائیں گے، یہ بے حیا بھیڑیے، یہ نفس کے ستائے ہوئے جانور ہمیں نوچ لیں گے، اللہ سے دور کر دیں گے ہمیں، اگر ہم اس دائرہ اسلام سے باہر گئے تو قتل کر دیں گے یہ ہمارے ایمان کا۔ دائرہ اسلام میں جو ہے وہی اشرف المخلوق ہے، وہی متقین ہے، وہی پرہیزگار ہے، وہی باحیا ہے، وہی سب کچھ ہے، اسی کی ویلیو ہے اللہ کی نظروں کے سامنے۔ جو نکل گیا وہ نکل گیا، اور نکلتا اپنی مرضی سے۔ تو دیکھو ایک آیت سے جب میں آدھا گھنٹہ بول سکتا ہوں یار، تو تم مجھ سے کمزور تو نہیں ہو، مجھ سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہو، مجھ سے زیادہ بولتے ہو، میں ایک ادنا سا چیز ہوں قسم سے، میری تو اتنی ایجوکیشن بھی نہیں ہے یار، میں نے تو صرف 2 دفعہ قرآن پڑھا ہے، تم تو 10 دفعہ پڑھ سکتے ہو آگے۔ یار ایک بندہ اللہ رب العزت تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر رہا ہے کہ یہ دیکھو میں اسے سمجھا سکتا ہوں، تمہیں بھی سمجھا سکتا ہوں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ضلالت میں زندگی گزارتے ہیں، گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں، کفر اور شرک کے اندھیروں میں ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کو اپنا آپ سونپتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کا چاند بناتے ہیں۔ تم نہیں بن سکتے یار، تم نے تو ابھی گناہ کیا ہی نہیں، ابھی تو تم سے نافرمانیاں ہوئی ہی نہیں، ابھی تو تم بڑے گناہوں سے بچے ہو، شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا، تم نے جان بوجھ کر گناہ نہیں کیے، تم نے مجبور ہو کر کیے، غلطی سے کیے، تم تو ابھی بھی اللہ والے ہو، تمہارے لیے تو سب کچھ آسان ہے، بس 2-4 گناہ ہیں، یا بے حیائی ہوگی، یا جھوٹ ہوگا، یا دھوکہ ہوگا، یا غیبتیں ہوں گی، یا غلطی سے معاذ اللہ بڑے گناہ کی طرف چلے گئے ہوں گے۔ تو اللہ جب معاف کر رہا ہے تو کون سا ایسا ریزن ہے جس کی وجہ سے تم پیچھے پیچھے ہو رہے ہو کہ آج کروں گا، کل کروں گا؟ کیا کر رہے ہو آج کل میں تم؟ بہت ضروری ہے کوئی کام اس سے بھی کہ تم اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے اپنے آپ کو اٹیچ کر لو۔ اس سے زیادہ ضروری کام کیا ہے؟ پیسے کمانا، کر لینا نا، کما لینا۔ کتنے کمانے ہیں؟ کروڑ، 2 کروڑ، 3 کروڑ، ارب، خرب، ٹریلین، کتنے ڈالرز میں کمانے ہیں؟ کما لینا۔ کس سے مانگو گے؟ اللہ سے۔ تو پہلے اللہ کو راضی تو کرو پھر کماؤ، ادروائز اللہ نے تو پیسے نافرمانوں کو بھی دینے ہیں، تمہیں بھی مل جائیں گے۔ ہاں، نماز مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے اس میں؟ کیا کرتے ہو؟ کوئی 20 کلو کا بورا پیچھے رکھا ہوتا ہے تم نے، کیا مشکل ہے اس میں؟ جم جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، ویٹ اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، پش اپس کرنے کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کر لیتے ہو، کیوں؟ باڈی بنے گی، لڑکیاں زیادہ امپریس ہوں گی، فگر اچھا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یار آخرت اچھی ہوگی، اللہ خوش ہوں گے، اللہ کا حکم پورا ہوگا، اس تھاٹس کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے جس میں کوئی ویٹ نہیں اٹھانا پڑتا، اپنے جسم کا وہ ویٹ جو تمہارے پاؤں آلریڈی اٹھا رہے ہیں، اسی ویٹ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اور بس دل کی ڈیزائرز کے ساتھ تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے، تصور کے ساتھ، پھر محنت کرنی ہوتی ہے نمازوں پہ۔ کیا مشکل کیا ہے؟ اللہ رب العزت یاد رکھنا، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ کس چیز نے تمہیں مجھ سے دور کر رکھا ہے؟ کس چیز نے تمہیں مجھ سے چوری کر لیا؟ کس چیز کی وجہ سے تم مجھ سے اتنے دور چلے گئے ہو؟ کون سی ایسی چیز ہے اس پوری دنیا میں جو مجھ سے زیادہ عزیز ہو گئی تمہیں؟ کون سی ایسی ایکٹیویٹی ہے اس پوری دنیا میں جو مجھ سے بھی زیادہ ضروری ہے؟ ما غرک بربک الکریم، بتاؤ کوئی آنسر ہے؟ 2 سال لے لو،
اس آنسر کو اللہ کو اس بات کا آنسر دینے کے لیے؟ دے سکو گے 2 سال گزرنے کے بعد؟ نہیں دے سکو گے. 20 سال لے لو. اگر اللہ تم سے پوچھے کہ تمہیں کس چیز نے مجھ سے دور کر کے رکھا تھا، آنسر دے پاؤ گے؟ ویلڈ ریزن جسٹیفائی کر پاؤ گے؟ نہیں کر سکتے. آ جاؤ اللہ کی طرف یار. اللہ کے بغیر تمہارا کوئی نہیں ہے. کیا کریں یار. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھا دیں. لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور بادشاہی اسی کی ہے اور تعریف اسی کی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. کیا مشکل ہے اس میں؟ اپنے اللہ کو ان صفات کے ساتھ ذرا سا جوڑو اپنے ذہن میں کہ تمہارا اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ میری بادشاہی ہے پوری دنیا میں، پوری کائنات میں، میری تعریف ہے. جتنی بھی لوگ ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں یا لوگ چیزوں کی تعریف کر رہے ہیں، ایکچولی میں یہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کیونکہ بنانے والا وہ ہے اور ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. میں کسی کی عزت کو ذلت میں بھی تبدیل کر سکتا ہوں، ذلت کو عزت میں تبدیل کر سکتا ہوں، مالداری کو غربت، غربت کو مالداری میں تبدیل کر سکتا ہوں. جب میں رات کو دن میں تبدیل کر سکتا ہوں نا، تو یہ 6 فٹ کے انسان کے حالات بھی تبدیل کر سکتا ہوں. وہ کچھ عرب کے کافر لوگ تھے نا، تو وہ اس چیز کو بڑا آکورڈ سمجھتے تھے کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو وہ کیسے زندہ ہوگا. اس کی ایگزامپلز بھی دیا کرتے تھے. مطلب کہ جب وہ جلاتے تھے اپنی ڈیڈ باڈیز کو، اپنے پیرنٹس کے ڈیڈ باڈیز کو، اپنے سبلنگس کے ڈیڈ باڈیز کو، اپنے فرینڈس کے ڈیڈ باڈیز کو جب وہ جلاتے تھے نا، تو وہ راکھ اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے، ٹونٹ کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پہ. آپس میں ڈیبیٹ کرتے تھے، ڈسکشن کرتے تھے. وہ راکھ لا کے نا دکھایا کرتے تھے کہ یہ دیکھو، یہ وہ راکھ ہے جس کے بارے میں محمد کہتا ہے کہ اس کا رب اسے دوبارہ زندہ کرے گا. اور ایسے پھونک دے کے نا ہوا میں بھی اڑاتے تھے کہ بھلا جو انسان مر کے مٹی ہو گیا، مٹی میں ہڈی مر کے مٹی میں ہڈی ہو گیا، ہڈی سے چورا چورا ہو گیا اور نام و نشان ہی مٹ گیا، تمہارا رب اسے بھی دوبارہ زندہ کرے گا. یہ ان کے لیے نا ایک آکورڈ سی چیز ہے، عجیب سی چیز ہے، ناممکن لگ رہا ہے ان کو، امپاسبل لگ رہا ہے. کیونکہ وہ اللہ کو قرآن کی لینتھ سے نہیں دیکھ رہے تھے نا، اپنی سوچ سے دیکھ رہے تھے. تو اپنی سوچ تو اب دیکھو نا، ایک موبائل ایڈکٹ کا نالج کتنا ہوتا ہے جتنا اسے وہ موبائل دکھا رہا ہوتا ہے. باہر کی دنیا کا اسے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا. لیکن جو انسان موبائل بھی یوز کرتا ہے، لوگوں سے بھی اٹھتا بیٹھتا ہے، بزنس بھی کرتا ہے، معاملات بھی ہینڈل کرتا ہے، اسے موبائل یوز کرنے والے سے زیادہ زندگی سمجھ آتی ہے. وہ ایکسپرٹ اوپینین دے سکتا ہے، مشورے دے سکتا ہے. تو اسی طرح جو لوگ بس اپنے دماغ پہ ہی بھروسہ کر کے فیصلے کرتے ہیں، اسپیشلی آخرت کے، تو ان کے سامنے پھر یہ چیزیں عجیب لگتی ہیں. تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ مرنے کے بعد جو دوبارہ والا اٹھنے والا کانسیپٹ ہے نا، یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا. کیونکہ وہ ظاہری آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان ہے، مر کے مٹی ہو گیا، ختم ہو گیا، یہ کیسے دوبارہ بنے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہ انتم اشد خلقا ام السماء، کہ انسانوں کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ یعنی جو اللہ آسمان بنا سکتا ہے اور اس آسمان کو اتنی اونچائیاں دے سکتا ہے اور پھر بغیر کسی سپورٹ کے، سہارے کے اسے کھڑا کر سکتا ہے. زمین کو آسمان کو زمین پر گرنے نہیں دے رہا، سٹیبل کر کے رکھا ہوا ہے، ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے. جو رب اتنا بڑا کام کر سکتا ہے، وہ ایک انسان کو دوبارہ اس کے مرنے کے بعد پیدا نہیں کر سکتا. سوچو. کاش ہمیں یہ باتیں سمجھ آ جائے. یہ میں ٹاپک بعد میں چھیڑوں گا انشاءاللہ. یہ جو مرنے کے بعد دوبارہ کانسیپٹ
ہے نا جو ہمیں صرف بائی نالج کلیئر ہے لیکن ریالٹیز سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یاد رکھنا کہ جس کو یہ یقین ہے نا کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, خدا کی قسم اس کی زندگی تیاریوں میں گزرتی ہے, اس کی زندگی فکروں میں گزرتی ہے, اسے آخرت کا غم لگ جاتا ہے, اسے اپنی منزل کی پریشانیاں پریشان کرتی ہیں, چین سے نہیں بیٹھنے دیتی. جب انسان کو یہ یقین آ جاتا ہے نا کہ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے, ایک ٹمپریری سی چیز ہے, یہاں سے کبھی بھی جا سکتا ہوں, جب ان باتوں کا انسان باشعور شخص سمجھتا تھا, فرعون کے پاس کم نالج تھا, پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا تھا, پوری دنیا کی حکومت کر رہا تھا, اس کے پاس تھوڑا نالج ہوگا, سب لوگوں کی ضروریات پوری کر رہا تھا, تھوڑا نالج ہوگا, لیکن ان کے ایکشنز زیرو, ایکشن میں زیرو, تو اس کے اس نالج نے اسے نہ بچایا. اینی ہاؤ, تو اس پہ ہم انشاءاللہ پھر بات کریں گے. تو جب ہمارے دلوں میں یہ یقین آئے گا نا کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, ہوئے 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 ہوئے, ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو, مثال سنو. مثال یہ ہے کہ لیٹ سپوز تم رات کو اپنے کمرے میں آتے ہو, نہاتے ہو, ریسٹ کرتے ہو, اپنی ایکٹیویٹیز سے فارغ ہو کر لیٹ جاتے ہو, سو جاتے ہو. کیا کیا؟ اپنے کمرے میں آئے, ایکٹیویٹیز سے فارغ ہوئے, اپنے کمرے کو دیکھا, بیڈ پر اپنے ہی بیڈ پر لیٹے اور آنکھ لگ گئی. اب باہر سے 2-4 لوگ آئیں, تمہیں سوئی ہوئی حالت میں اپنے کمرے سے اٹھائیں بیڈ سمیت اور تمہیں لے جائے کراچی, تمہیں لے جائے اپنے گھر سے میلوں دور. اب تم سوئے اس حالت میں ہو کہ تمہیں پتہ ہے کہ یار میں تو اپنے بیڈ روم میں سو رہا ہوں اور مزے کی نیند لے رہے ہو تمہیں, لیکن تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے تمہیں نہیں پتا. وہ 4 لوگ تمہیں کہاں کہاں سے لے کر جا رہے ہیں وہ تمہیں نہیں پتا, کچھ نہیں دیکھ رہے تم. اب یہی 4 لوگ تمہیں دنیا سے دور لے جاتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں کسی پہاڑ کی چوٹیوں پہ تمہیں, اور خود بھی غائب ہو جاتے ہیں, خود بھی غائب ہو جاتے ہیں. اب جب تمہاری آنکھ کھلتی ہے تو ایک لمبی سی انگڑائی لیتے ہو اور بیڈ پر 2 منٹ کے لیے بیٹھتے ہو. جب ادھر دیکھتے ہو کچھ نہیں, ادھر دیکھتے ہو کچھ نہیں, سامنے دیکھتے ہو کچھ نہیں, پیچھے دیکھتے ہو کچھ نہیں, دیکھتے ہو تمہاری تو جگہ ہی چینج ہے, تم تو بیڈ روم سے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ آ گئے ہو, گھر بھی اتنا دور, بیوی بچے بھی دور رہ گئے, وہ تم یہاں کیسے آ گئے, کون لایا تمہیں یہ بھی نہیں پتا. تو تمہاری کیا حالت ہوگی وہاں پر؟ چیخو گے نہیں, چلاؤ گے نہیں, مارے مارے ٹکرے نہیں مارو گے, مارے مارے در بدر پھرو گے نہیں کہ میں کہاں جاؤں, مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے میں کس راستے سے اپنے گھر جاؤں, لاپتہ ہو جاؤ گے نا تم. یہی حالت آنے والی ہے تم پہ اگر بغیر تیاری کے چلے گئے نا اس دنیا سے. تو جب وہاں تمہاری آنکھیں کھلیں گی نا تو کچھ اسی طرح ٹکرے مارو گے, سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہاں جاؤں, کس کے پاس جاؤں, کیا کروں. یہ ہلکی باتیں نہیں ہیں, ہلکی باتیں نہیں ہیں. باتوں کو ہلکا ہم بناتے ہیں. الفاظ اپنی حقیقتوں کے ساتھ آتے ہیں ہمارے پاس. قرآن اپنی حقیقتوں اور گہرائیوں کے ساتھ آتا ہے ہمارے سامنے, لیکن اس قرآن کو لائٹ ہم بناتے ہیں, ان الفاظ کو, ان حروف کو لائٹ ہم لیتے ہیں. یہی تو ہماری سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے. اسی طرح موت کو بھی ہم نے بڑا لائٹ لیا ہوا ہے. مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے اور دیکھ لیں گے یار, لائٹ لیا ہوا ہے. اگر تم سیریس ہو کے اس بات پہ سوچو نا بیٹھ کے آج 5 منٹ کہ میں نے مرنا ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, اور وہ جگہ بھی چینج ہوگی, ماحول بھی چینج ہوگا, اور کوئی نہیں ہوگا ساتھ, اکیلا, اوئے ہوئے 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 ہوئے, تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ پھر تمہیں یہ سوال تمہاری منزل کے راستوں پر چلنے کی ہمت دے گا. پھر تم خود اپنی تلاش کرو گے, پھر تمہیں خود یہ
فکر لگے گی کہ میں کیا کروں. ابھی چونکہ فکریں نہیں ہیں, ابھی دنیا کی فکریں ہیں تو دنیا کے لیے مارا مارا پھیرا جا رہا ہے. آخرت کی فکریں جس دن تمہیں لگ گئی نا, پھر دیکھنا اپنی حالت. میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں یہ کمفرٹ زون کیسے سکون دیتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے وہ ٹائم جو آج گھنٹوں گھنٹوں موبائل پہ ضائع کرتے ہو نا, پھر اپنا ایک بھی منٹ کیسے ضائع کرتے ہو. اور میں دیکھتا ہوں یہ جن دو چہروں کے پیچھے تم پاگل ہو نا, پھر تم کیسے پاگل ہوتے ہو. تم فضول چیز سمجھو گے اس چیزوں کو. اینی ہاؤ, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث ہے جو میرے سامنے ہے, کل سنا دوں یا ابھی سنا دوں؟ ابھی سنا دیتا ہوں. ارادہ کیا ہے تو اسے ٹوٹنے نہیں دوں گا. اور آپ لوگوں کی طلب دیکھ کر تو میرے ارادے بالکل بھی پست نہیں ہوتے, کیونکہ آپ لوگ سٹیبل رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ سے. یہ ایفرٹ مجھے بہت اچھی لگتی ہے. جب میں ایک انسان ہو کر اس کی اتنی قدر کر رہا ہوں, سوچیں. میں مثالیں چھوٹی ضرور دیتا ہوں, لیکن اس سے اللہ سے نہ میچ کیا کریں. یہ ہمارا ذہن چھوٹا ہے, اس لیے میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں. اللہ رب العزت کے لیے کوئی مثال نہیں بنی اس دنیا میں کہ اللہ کی مثال دی جائے کہ دیکھو اس طرح اس طرح اس طرح. نو, میں یہ صرف سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ یار ہماری چھوٹی سی نیکی, چھوٹی سی اسٹرگل کی انسان کتنی قدر کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں سب سے بڑا قدردان ہوں. انسانوں کو قدردانی میں نے ہی سکھائی ہے. دنیا میں جتنی بھی قدردانیاں ہیں لوگ میری وجہ سے کر رہے ہیں. تو جو قدردانیوں کا مالک ہے, جو خود قدردان ہے, وہ کتنی قدر کرے گا انسان کی چھوٹی سی اسٹرگل کی, جو وہ اللہ کے لیے کرے گا, جو اس کے لیے کرے گا جو قدردان ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. میں پھر کہوں گا, الفاظ حقیقتوں کے ساتھ آتے ہیں, گہرائیوں کے ساتھ آتے ہیں. لائٹ اسے ہم بناتے ہیں. اوکے, تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی یہ ہمت برقرار رکھے. بس ان حوصلوں کو نہ ٹوٹنے دینا. تم لوگوں کا مقام مل جائے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ عمر بن عاص ایک صحابی ہیں جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے, مسلمان نہیں ہوئے تھے. ریسرچ کی, حالات و واقعات کا جائزہ لیا, اپنے ڈاؤٹس کلیئر کیے, قرآن کی باتوں پر غور کیا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ باتیں کرتے تھے, ڈسکشن کرتے تھے, سنتا تھا اور سوچتا تھا, آبزرو کرتا تھا, فیل کرتا تھا ساری چیزیں. اینی ہاؤ, کیسے وہ اسلام سے متاثر ہوا وہ ایک الگ ٹاپک ہے, وہ پھر انشاءاللہ کبھی پڑھیں گے. لیکن عمر بن عاص جب مسلمان ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے نا, اسلام قبول کرنے کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رائٹ ہینڈ عمر بن عاص کی طرف بڑھایا ایسے کہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھو اور میں جو کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ پڑھ لو, بیعت کر لو اور وغیرہ. بڑھایا تو عمر بن عاص نے نا اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا, آگے کیا پیچھے کھینچ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ہاتھ نہ پکڑایا. اور پتہ کیا کہا؟ دیکھو یہاں پلیز اس کو نا ذرا امیجن کرنا, اوکے. اور اس قصے سے, اس حالات سے نا اپنے لیے بہت سارے سبق اپنے ذہن کو یوز کر کے نکال لینا. عمر بن عاص نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے گارنٹی دیں, مجھے گارنٹی چاہیے پہلے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں, مجھے سیٹسفیکشن چاہیے کہ میں جو اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں, اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے جتنے بھی گناہ کیے تھے, جتنے بھی اسلام کے خلاف سازشیں کی تھی, وہ سب معاف ہو جائیں گے. مجھے اس چیز کی سیٹسفیکشن چاہیے. پوچھ رہا ہوں کیا وہ معاف ہو جائیں گے؟ تو فرمایا کہ اے عمر, تمہیں یہ نہیں پتا؟ اوئے قسم سے یار, جب میں ابھی نا میرے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخاطب کرنے کا جو سٹائل ہوتا ہوگا کتنا نرم ہوتا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جواب دے رہے ہوں گے تو ان کے چہرے پر کیسی حسرت یا کیسی مسکراہٹ آئی ہوئی ہوگی.
جب عمر بن عاص کے اس سوال کو نبی نے سنا ہوگا تو مطلب ان پہ کیسی سچویشنز آئی ہوں گی نا. اور پھر جو یہ فرمایا ہوگا, کس انداز میں فرمایا ہوگا کہ اے عمر, کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ نمبر 1, 3 چیزیں بتائی تھی اللہ کے نبی نے ان کو کہ یہ 3 چیزیں پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جب ایک انسان پکی سچی توبہ کر کے اللہ کا ہو جاتا ہے, شرک سے معافی مانگ لیتا ہے اور آئندہ کے بعد شرک نہیں کرتا, کفر سے معافی مانگ لیتا ہے اور آئندہ کے بعد کفر نہیں کرتا, گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے اور آئندہ کے بعد کوئی گناہ نہیں کرتا, اپنے آگے کی زندگی کو وہ اچھے طریقے سے سپینڈ کرتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ اسلام جو ہے وہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اسلام لانے سے پہلے ایک نان مسلم سے, ایک مشرک سے, ایک دہریے سے, ایک ایتھیس سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہوتے ہیں, بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے اللہ کی نافرمانیاں جتنی بھی ہوئی ہوتی ہیں, اسلام لانے کے بعد وہ سب معاف ہو جاتا ہے. یعنی کہ اسلام لانے کے بعد جیسے وہ پیدا ہوا ہو, اس سے پہلے جو اس نے کیا ہو وہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. اوکے, اور اسی سے ملتی جلتی مثال توبہ کی بھی ہے. یہی اپرچونٹی گناہگار کے لیے بھی ہے کہ جو اسلام لا کر بھی گناہ کرے, پھر بھی اگر وہ سچی توبہ کرے تو سچی توبہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ توبہ کے بعد کے گناہوں کا پوچھے گا, توبہ سے پہلے کے گناہوں کا نہیں پوچھے گا. اور اسی لیے ہمارے علماء, ہمارے صحابہ ہمیں یہ تعلیم دیتے تھے, انفیکٹ کہ ہمارے نبی ہمیں کہا کرتے تھے کہ اللہ سے استغفار طلب کیا کرو, گناہوں کی معافی مانگا کرو, بھلے تم نیک ہو. ہمارے نبی خود استغفار کیا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی یہ کہا کرتے تھے کہ استغفار کیا کرو. تو استغفار کو جو بندہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں, اس کے اعمال میں بھی برکت آ جاتی ہے اور اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں, اور اللہ رب العزت نا اس کی مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں, اس کی تنگی میں اس کو راستہ دیتے ہیں. استغفار کی بہت بڑی فضیلت ہے. تو فرمایا کہ اے عمر, تمہیں کیا پتہ نہیں کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ تو معاف ہو جائیں گے, ڈونٹ ورری. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مقبول حج پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یعنی مقبول حج جس میں اللہ کی حدودوں کا, شریعت کے قوانین کا ہر لحاظ سے پراپر انسان اللہ کے لیے حج کرے اور اللہ اسے قبول کر لے, تو یہ حج اس کے پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں کی گئی ہجرت پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یعنی ایک انسان جب اپنا کمفرٹ زون اللہ کے لیے چھوڑتا ہے, ایک انسان جب اپنے بیوی بچوں کو, اپنے گھروں کو, اپنے جائیدادوں کو, اپنی زمینوں کو اللہ کے لیے چھوڑ کر کہیں اور جاتا ہے اللہ کے کام کے لیے, جیسے صحابہ جاتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی تشکیل کرتے تھے, کہیں ان کو بھیجتے تھے, جیسے کہ کسی کو علم پھیلانے کے لیے بھیج دیا, کسی کو جہاد میں بھیج دیا, کسی کو کسی کی مدد کے لیے بھیج دیا, تو اس نے فوراً اسی وقت اپنا سب کچھ چھوڑا اور اللہ کے لیے ہجرت کی. تو اللہ رب العزت ان کی اس ہجرت پر ان کی غلطی کوتاہیوں کو معاف کر دیتے تھے. اب یہ امت کے لیے بھی یہی ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے لیے ہجرت کرے گا, اللہ کے راستے کا سفر کرے گا, تو اللہ رب العزت اس ہجرت کی بدولت, اس سفر کی بدولت اس کے پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ 3 بڑے راستے ہیں اور ان تینوں بڑے راستوں سے بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں, انسان بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بھائی کچھ وقت کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑو, اللہ کے راستے میں نکلو, دین سیکھو. اگر کوئی شخص گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے, کسی کی اصلاح کے لیے, دین کو پھیلانے کے لیے, کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے, تو یہ اللہ کا راستہ ہے. انما الاعمال بالنیات. اگر وہ دل میں اللہ سے جڑی ہوئی نیت کو لے کر گھر سے نکلتا ہے, ہجرت کرتا ہے, کلومیٹرز کا سفر کرتا ہے, میٹرز کا سفر کرتا ہے, دنوں کا سفر کرتا ہے, ملکوں کا سفر کرتا ہے, تو اللہ رب العزت اس ہجرت پر اس بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کتنی بڑی اپرچونٹیز ہیں ہمارے لیے.
لیکن ہم ہجرت کرتے ہیں تو کس کے لیے کرتے ہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. گھر میں بیٹھا ہوں, کال آئی, بیبی کدھر ہو؟ ادھر ہوں, جلدی سے میرے پاس پہنچو. ابھی آیا. بوٹ پالش کرتے ہیں, امی ڈریس کدھر ہے؟ الماری میں ہے بیٹا. امی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیٹا ڈریس کیوں مانگ رہا ہے. کسی کی عزت اتارنے جا رہا ہے, کسی کے ساتھ منہ کالا کرنے کے لیے جا رہا ہے. اگر امی کو پتہ چل جائے نا تو بجائے یہ بتانے کے کہ بیٹا الماری میں ڈریس ہے, وہیں سے جوتا لے کر آئے اور اس کے منہ پر مارے اور اسے کہے بیٹا تیرے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں, نہیں بیٹا تیرے گھر میں 3 بہنیں ہیں, تو کسی اور سے کیسے ملنے جا سکتا ہے؟ اینی ہاؤ. تو پھر یہ کیا کرتا ہے؟ ڈریس پہنتا ہے, نہاتا ہے, دھوتا ہے, پرفیوم لگاتا ہے, ایسے جیسے اللہ نے ملاقات کے لیے بلا لیا ہو. اتنی تیاریاں تو کبھی اللہ کے لیے نہیں کی. اللہ تو جب کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, میرے حکم کی طرف, اسی میں تمہاری کامیابی ہے, آ جاؤ کامیابی کی طرف, تب تو تم نے پرفیوم نہیں ایڈ کیا اپنی زندگی میں, تب تو تم نے پرفیوم نہیں لگایا اپنے کپڑوں کو, تب تو جوتے پالش نہیں کیے, تب تو نہیں نہائے, تب تو اپنے ضروری کام نہیں چھوڑے, تب تو لبیک اس نیت کے ساتھ نہیں کہا کہ لبیک یا رب لبیک, تب تو یہ نہیں کہا. یہ ہوتی ہے بے ایمانی کی زندگی, یہ ہوتی ہے خود کو دھوکہ دینا, یہ ہوتا ہے ایمان سے کھیلنا اپنے ہاتھوں سے, یہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کے قاعدے اور قوانین سے کھیلنا. تو ایسی بہت ساری دنیاوی ہجرتیں کرتے ہیں ہم. بیبی کے پاس جاتے ہیں, پتہ نہیں کون, یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے قسم سے جنریشن کو. کوئی دوست بلائے, آؤ یار بھوک لگی ہے باہر سے کھانا کھاتے ہیں, ابھی آیا. ابے ظالم انسان, اللہ نے تجھے اسراف کرنے سے منع کیا ہے, تیرے گھر میں کھانا پکا ہے اور تیرے لیے بنایا گیا ہے, تیری بیوی نے اتنے پیار سے کھانا بنایا, تیری ماں نے اتنے خلوص سے کھانا بنایا. تجھے ایک دوست ایک کال کرتا ہے کہ آپ باہر سے کھانا کھاتے ہیں, تو بیوی کی محبت کو آگ لگا دیتا ہے, ماں کے خلوص کو آگ لگا دیتا ہے, اور جا کے ان کے ساتھ پھر ہاں ہی کرتا ہے, بیٹھتا ہے, پھر ٹھوستا ہے وہ نوالے اپنے پیٹ میں, پتہ نہیں ان میں مزہ آتا بھی ہوگا کہ نہیں. باہر کا کھانا پھر کھا کے آ جاتے ہو. ٹھیک ہے دعوتوں پہ جاؤ, لیکن پھر گھر میں بھی کہو نا امی میری آج رات کو فرینڈ کے ساتھ میٹنگ ہے, باہر کھانا کھاؤں گا, لہٰذا آپ میرے لیے تکلف نہ کریں. بیوی صاحبہ ایسے کہتے ہیں کہ آج میرا نا باہر ڈنر ہے, آپ اپنے لیے بنا لیجئے گا, آپ کے ساتھ بھی تھوڑا کھا لیں گے, پھر ان کے ساتھ بھی کھا لیں گے. یہ الفاظ, او ہو علی کدھر اتنے ڈیپتھ چلے گئے ہو, ابھی تم نے فرضوں پہ آنا ہے یار, یہ باقی ساری چیزیں تو بعد میں سیکھیں گے نا. شادیاں تو تمہیں تمہارے ماں باپ نہیں کرنے دیں گے, تم لوگ اسی طرح سنگل مرو گے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں نے سٹینڈ نہیں لیے اسلام کے لیے, آپ لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی خاندان کے سامنے اللہ کے لیے, جس کی وجہ سے ان کے کلچرز, ان کی سوچ جو کہ بہت ایکسپینسو ہے, افورڈیبل نہیں ہے, وہ تم لوگوں پر حاوی آ چکی ہے, اپلائی ہو چکی ہے, ایز اے سزا بن کے تمہیں ٹریٹ کر رہی ہے. کوئی بھی انسان اگر یہ چاہے کہ میں نے شادی کرنی ہے تو آگے سے امی پتہ ہے کیا کہتی ہے, بیٹا پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ نا, پہلے 1,00,000 2,00,000 گھر لاؤ نا مہینے کا, پھر شادی کا سوچیں گے. کوئی بھی اگر لڑکی بیچاری کہہ دے کہ امی میری عمر ہے, اپنی پسند ظاہر کر دے, تو آگے سے اس میں سے عیب نکالتے ہیں, دنیا دیکھتے ہیں, بیٹا یہ تو غریب ہے, ارے یار تو اتنا اوکورڈ ہے, کالا ہے, گورا ہے, ارے یار اس کا تو گھر دور ہے, وغیرہ وغیرہ. لڑکی بیچاری جڑی ہوتی ہے اپنی فیلنگس کے ساتھ. یار اس ٹاپک کو نہیں چھیڑنا میں نے آج کے بعد, بڑے لوگوں نے مجھ پر تنقید کی ہے اس ٹاپک پر, لیکن میں تنقیدوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں, میں بولوں گا, لیکن ابھی میرا معاملہ اس طرف آپ کو لے کر نہیں جانا. ابھی ہمارا معاملہ اللہ پہ تھا کہ یار ہم اللہ رب العزت سے اتنے اس حد تک غافل ہوئے ہیں کہ اللہ کے لیے کچھ نہیں کر رہے. یقین کریں اللہ کے لیے کچھ نہیں ہو رہا ہم سے. تو مجھے بتائیں پھر ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں, کیا لینے آئے ہیں ہم یہاں اس دنیا میں؟ ہمارا حاصل کیا ہے, ہمارا مقصد کیا ہے, کیا کر کے جائیں گے؟ منہ سے کہتے ہیں اللہ کی عبادت, اللہ کی عبادت, جسم ساتھ نہیں دیتے.
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی، ہوپس ہو کہ آپ کو اس حدیث سے بہت ساری کنفیوژن سے چھٹکارا مل گیا ہوگا۔ قرآن کی آیت رکھی جس میں میں نے اللہ کی تعریف، جو کہ اللہ ہی نے قرآن کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی، اپنے الفاظ سے جتنا اللہ نے مجھے سمجھ دی، مجھے علم دیا، میں نے وہ آپ کے سامنے رکھا۔ ہوپس ہو کہ میں نے آپ کے دیے ہوئے ٹائم میں خیانت نہیں کی، ہوپس ہو کہ میں نے آپ کے اس وقت کو، جب کہ میں نے آپ سے اللہ ہی کے لیے لیا تھا تو میں نے اسے استعمال بھی اللہ ہی کے لیے کیا ہوگا۔ تو اب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عمل کی توفیق دے دے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے دے۔ اب ایسا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ سے، ٹھیک ہے؟ اور اس دعا میں ہم نے فارمیلٹیاں پوری نہیں کرنی، ہم کو بھی سامنے رکھنا ہے اور اپنی غلطی کمی کوتاہیوں کو بھی سامنے رکھنا ہے، اور آج کی جتنی بھی باتیں ہم نے سن لی ہیں اس پر عمل کی نیت بھی سامنے رکھنی ہے، تبھی جا کے یہ باتیں فائدہ دیں گی۔ ادروائز آپ کو آپ کی فارمیلٹی مبارک، آپ کو آپ کا نالج مبارک، آپ کی زندگی سٹل ویسی ہی گزرے گی جیسے کہ آج تک گزرتی آ رہی ہے۔ لیکن اگر آپ نے چینج کرنا ہے خود کو، اگر آپ نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، تو اللہ رب العزت نے جو باتیں آپ تک آج تک پہنچائی ہوئی ہیں ان باتوں پر عمل کرنے لگ جاؤ، بدل جاؤ گے۔ مشکل ہے، کوئی بات نہیں دل چاہ رہا، کوئی بات نہیں، کچھ تو کرو گے۔ دنیا کے بہت سارے کام نہ چاہتے ہوئے کرتے ہو، دل نہیں ہوتا تمہارا پھر بھی کر لیتے ہو، آخرت کے کام بھی نہ چاہتے ہوئے کر لو۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اول اولین یا آخر آخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین۔ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، تمام جہانوں کے خالق، زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے، اے وہ ذات جس کی تعریف پوری دنیا کی ساری مخلوق کر رہی ہے، اے وہ ذات جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے، اے وہ ذات جو زمین کی گہرائیوں اور آسمان کی اونچائیوں سے واقف ہے، اے وہ ذات جو رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں بھی انسانوں سے غافل نہیں ہوتا، اے وہ ذات جس کا علم ہر چیز پر کامل ہے، اے وہ ذات جو پوری طرح حالات بدلنے پر قادر ہے۔ یا رب، ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت لا علم ہے، لا شعور ہے، ابھی تو ٹھیک سے میچور بھی نہیں ہوئے۔ یا رب، ہمیں بہت ساری باتیں پتہ چل گئیں، ہمیں بہت سارے فرائض کا پتہ چل گیا، ہمیں بہت ساری اچھی بری باتوں کا بھی پتہ چل گیا، لیکن اے اللہ آج تک اپنے اعمال میں کمزور ہیں، اسپیشلی ان اعمال میں یا رب کہ جو تجھ سے جڑے ہیں، جن کی نسبت آپ سے ہے، آج تک نہیں کر پا رہے۔ بہت کوشش کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سوچ آ کر چلی جاتی ہے، کوشش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، ارادے بن کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اے اللہ، تو کمزوروں کا ساتھ دیتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کمزور ہیں تیرے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں، تقویٰ کے معاملے میں، پرہیزگاری اور حیا کے معاملے میں۔ اے اللہ، ہم انہی کمزوریوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تجھ سے مانگ کر، اور ان کو دور کرنے کی جو سٹرگل واجب ہے ہم پر، فرض ہے ہم پر، اس کی توفیق مانگتے ہیں اللہ آپ سے، بے شک تو ہی توفیق دینے والا ہے۔ اے اللہ، ہم بہت بکھر چکے، ٹوٹ چکے، گمراہ ہو چکے۔ اللہ، ہم ان سارے گناہوں کو سمیٹ کر تیرے سامنے رکھتے ہیں، اور اپنے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جو ہمیں یاد ہے، جو ہم بھول گئے کر کے، سب کو سامنے رکھ کر اے اللہ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اس وجہ سے معافی مانگتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، اس لیے معافی مانگتے ہیں کہ تو گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور ضروری سمجھتے ہیں اللہ کہ تیرا راضی کرنا اس وقت تک ہم سب پر فرض ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے مقصد پر جینا سکھا دے۔ اے اللہ، ہمیں ویسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائیں، جیسے تو چاہتا ہے، جیسے تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، جس حالت میں اللہ آپ ہم سے ملنا چاہتے ہیں،
اگر ہمارا دل نہ بھی ہو ان اعمال کو کرنے کا جن اعمال سے تو راضی ہوتا ہے، پھر بھی ہم سے وہی اعمال کروا یا رب جو تیری رضا سے ہمیں جوڑ دے۔ یا رب کریم اگر ہمارا دل کرے ان کاموں کو کرنے کا لیکن وہ کام تیری نافرمانی کے ہو تو اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے اور ہمیں ان کاموں کو کرنے کی ہرگز توفیق نہ دے، ہرگز ہمت نہ دے، ہمارے وہ سارے حوصلے توڑ دے جو ہم برے کاموں کو کرتے ہوئے کرتے ہیں، ہماری ان ساری نیتوں کو نیست و نابود کر دے یا رب جو ہم کسی کے گھر اجاڑنے کے لیے بناتے ہیں یا کوئی برائی کو کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ یا رب ہم تجھ سے جڑنا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے ملنا چاہتے ہیں، ہم تیری بات کرنا چاہتے ہیں، ہم تیری بات سننا چاہتے ہیں، ہم تجھے اپنے دلوں میں بٹھانا چاہتے ہیں۔ یا رب یہ خواہشیں محض خواہشیں ہیں، صرف یہ باتیں صرف باتیں ہیں، صرف اللہ زبان ان الفاظ کو ادا کر رہی ہے، تجھ سے توفیق مانگتے ہیں کہ ہم دل سے بھی یہ ساری چیزیں آپ سے مانگ سکیں۔ اللہ ہماری کمزوریوں کو سامنے رکھ کر ہماری زندگیوں کو بدل دے، اللہ ہمارے حالات بدل دے، ہمارے ایمانی جذبوں کو بیدار کر دے، ہمارے ماں باپ کی زندگیوں کو ٹھیک کر دے، جتنے بھی لوگ گنہگار ہیں، جتنے بھی لوگ مشرک ہیں، جتنے بھی لوگ تجھ سے دور جا رہے ہیں، یا اللہ ان کو اپنے قریب لے آ۔ اللہ جو لوگ بھی اسلام کے بغیر اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کو اسلام جیسی دولت عطا فرما، جن کو بھی آپ نے دولت دی ہوئی ہے اسلام کی بن مانگے یا سٹرگل کر کے یا کچھ قبول کر کے، اللہ ان کو اب اس اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم ہمیں اپنے رضا پر جینا سکھا دے، ہم سے راضی ہو جا۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہے یا رب مانگنا نہیں آتا، نہ ہی تو کوئی شخص تیری شان کے مطابق تجھ سے کچھ مانگ سکتا ہے، اور نہ ہی تو کوئی شخص، کوئی زبان، کوئی دل تیری شان کے مطابق تیری کوئی تعریف کر سکتا ہے۔ اللہ تو بہت اعلیٰ ہے، تو بہت عظیم ہے، تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یا اللہ ہمیں بدل دے، ہمیں بدل دے، سب کو بدل دے، آنے والے حالات ہمارے لیے آسان کر دے، محشر کی گرمی اور قبر کے عذاب اور آخرت کے عذاب سے بچو۔ اللہ جتنی بھی زندگی رہ گئی اللہ ان کو اپنے اعمال کو کرتے کرتے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آج تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں سب مل کے معافی مانگتے ہیں رب آپ سے۔ اللہ سننے والوں کے وقت کو قبول فرما، سننے والوں کی نیک حاجتوں کو، نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ ان کے مائنڈ میں جتنی کنفیوژنز ہیں، ان کے جتنے بھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں، یہ چھوٹے مسئلے جو ان کو شیطان نے بڑے بڑے کر کے دکھائے ہیں، یا رب ان کو ان حالات سے لڑنے کی طاقت دے۔ اے اللہ ان کو اپنا بھروسہ دے، اپنا یقین دے، اپنا تعلق دے، اپنی محبت دے۔ اے اللہ ان کو دونوں جہانوں میں کامیاب کر، ان سے جڑے ہوئے لوگ جتنے بھی لوگ ہیں سب کے گناہوں کو معاف کر دے، چاہے وہ ان کے خاندان والے ہیں، چاہے وہ ان کے دوست ہیں، جو بھی لوگ ہمارے علم میں ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما، جن کو ہم نہیں جانتے ان کی بھی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے ملکوں میں، پوری دنیا میں اسلام نافذ کر دے۔ اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اللہ اسلام کے پرچم کو پوری دنیا میں لہرانے کی طاقت عطا فرما ہم سب کو۔ اللہ مسلمانوں کی صلاحیتوں کو اسلام کی سربلندی کے لیے استعمال فرما۔ اللہ مسلمانوں کو اپنے اسلام پر غیرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں اللہ اگر ان کی زندگی میں ہدایت لکھی ہے تو ان کو ہدایت دے، اگر ان کی زندگی میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ۔ اے اللہ تیرا شکر، اے اللہ تیرا شکر، اے اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر کہ ہمیں گمراہیوں سے بچایا، ہمیں فضول کے ریلز دیکھنے سے بچایا اور یہاں پر اکٹھا کیا، ہمت دی بولنے کی، ہمت دی سننے کی، اور دنیا میں بن دیکھے تیری تعریف کرنے کا، تجھے یاد کرنے کا موقع دیا۔ ہم اسے تیری طرف سے بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں۔ اللہ ہم اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں اور اس نعمت میں اضافے کی آپ سے دعا کرتے ہیں۔ اوکے جی، بہت شکریہ۔
اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ہمیشہ کامیاب رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا ہمیشہ کی طرح کہ میری بہن، میرے بھائی، میں جانتا ہوں کہ تم پریشان ہو، میں جانتا ہوں کہ تمہارا دل ٹوٹ چکا، میں جانتا ہوں کہ تم غم زدہ ہو، دنیا کے لیے ہو یا اللہ کے لیے ہو، کسی نہ کسی قسم کا غم تو لگا ہوا ہے تمہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری بہت ساری خواہشیں پوری نہیں ہو رہی، میں جانتا ہوں کہ تم بہت سارے اچھے کام کرنا چاہ رہے ہو لیکن لوگ تمہیں کرنے نہیں دے رہے، لیکن تم بھی یہ جان رکھو کہ یہ صرف میں نہیں جانتا، تمہارا رب بھی یہ سب جانتا ہے۔ اوکے، سو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ تمہارے رب کو تمہارے حالات کی خبر ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ تمہارا رب تمہیں چھوڑ کے نہیں جاتا۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ تمہارا رب تمہاری ساری حالات کو دیکھ رہا ہے۔ وہ فیصلہ وہی کرے گا، کوئی انسان آ کر نہیں کرے گا۔ انسان آپ کو دلاسا دے سکتا ہے، امید دلا سکتا ہے، فیصلے تو اللہ کی طرف سے ہوں گے۔ اسی کے بھروسے جیو، اسی کے لیے جیو، اسی کے سہارے جیو، اور اگر موقع آیا تو اسی کے لیے مر جانا۔ تمہاری زندگی بھی ضائع نہیں ہوگی، تمہاری موت بھی ضائع نہیں ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں اپنی محبت ڈالے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا کے دھوکے سے بچائے۔ اوکے، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، پریشان نہیں ہونا، تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے، اور ہمت مت ہارنا۔ جتنی بھی کنفیوژنز ہیں اللہ سے مانگ مانگ کے پوری کرو، دور کرو۔ یاد رکھنا، تمہیں یہ درد ہی اللہ سے ملائیں گے، یہ اکیلا پن ہی تمہاری طاقت بنے گی، اور اس اکیلے پن میں ہی تم اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوگے۔ دنیا جب تک تمہیں توڑے گی نہیں نا، تب تک تمہیں یہ احساس نہیں ہونے والا کہ اس دنیا میں تمہارا چاہنے والا کوئی اور ہے۔ دنیا جب تک تمہیں اکیلا نہیں کرے گی نا، تب تک تم اپنے اللہ کے در پر جاؤ گے نہیں۔ تو شکر ادا کیا کرو، جہاں پر اپنی خوشیوں پر خوش ہوتے ہو وہاں اپنے غموں کو لے کر تھوڑا صبر بھی کیا کرو، جہاں اچھے حالت کو سیلیبریٹ کرتے ہو وہاں برے حالت پر صبر بھی کیا کرو۔ سب کچھ چینج ہو جاتا ہے، کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہوتا، سب ٹمپریری ہے، سب ٹمپریری۔ تمہارے حالات، تمہارا سٹیٹس، تمہاری جوانی، تمہارا حسن، تمہاری شہرت، تمہاری کنڈیشنز، تمہاری دنیا، تمہاری رات، تمہارا دن، سب کچھ ٹمپریری، سب چینج ہوتا ہے۔ تمہارے حالات بھی بدل جائیں گے، بس تم اپنے آپ کو بدلو اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ لوگ ایک پوائنٹ پر آ کے مطمئن نہیں ہوتے۔ بہت سارے ایسے جاہل لوگ ہوتے ہیں جو لڑکیوں کے سروں سے دوپٹے اور جسموں سے کپڑے اتروا دیتے ہیں اپنے خواہشوں کے لیے، اور پتہ ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ مجھے تم ایسی ہی اچھی لگتی ہو۔ پھر یہی لوگ جب شادی کا معاملہ آتا ہے تو بتا کیسے یہ کیا سوچتے ہیں؟ یار مجھے تو ایسی بیوی چاہیے جو پردہ کرے، جو میری عزت کرے، جو میری اجازت سے بغیر گھر سے نہ نکلے۔ اور یہ بے غیرت بھول جاتا ہے کہ اس نے کسی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ تو لوگ بدلتے رہتے ہیں، کسی کا بھروسہ نہ کرو، اپنے آپ کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ نہ لے کے جانا۔ اپنے آپ کو کبھی بھی بھروسے والی سچویشن اللہ کے علاوہ کسی پہ ڈائیورٹ مت کرنا۔ تمہارا رب ہمیشہ تمہارے ساتھ لوئل رہے گا، سنسیئر رہے گا، اور تم ہمیشہ کامیاب رہو گی۔ اور میری بھائی یہی نصیحت تمہارے لیے، چھوڑ دو لوگوں کے پیچھے بھاگنا، اللہ کے لیے آؤ، تڑپو اللہ کے لیے، رو اللہ کے لیے، منتیں کرو اللہ کی،
گر گڑاؤ اللہ کے سامنے, ذلیل کر دو خود کو اللہ کے سامنے, لوگوں سے چھپ چھپ کر اللہ کے پاس آیا کرو, ٹائم اسپینڈ کرو اللہ کے ساتھ. یہ جذبے دل میں بنانے ہوں گے تمہیں. ان جذبوں کے بغیر تمہارے پاس کوئی روشنی نہیں ہے جس سے تم اپنی قبر کو روشن کر سکو. تمہارے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جس سے تم آخرت میں منزل طے کر سکو. دعاؤں میں یاد رکھنا, پریشان بالکل نہیں ہونا. جو لوگ پریشانیوں کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں وہ لوگ کمزور کہلاتے ہیں. پریشانیوں کو بیس بناؤ, کمزوریوں کو بیس بناؤ اور اللہ رب العزت کے پاس جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی.